بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ 14 جون ہے، اور 14 جون کی یہ تاریخ جو ہے بہت اہم ہے علی گڑھ موومنٹ کے حوالے سے، اور آج ہی کے دن ہم یوم پیدائش مناتے ہیں زین العابدین صاحب کی۔ تو کیونکہ زیادہ وقت میں نہیں لوں گا، اور ہمارے پاس استقبالیہ کلمات کے لیے یہاں پہ ڈاکٹر ریحان اختر قاسمی صاحب ہیں، جو کہ جونپور کے ہوں۔ پچھلے سال یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، تو میں چاہوں گا کہ ریحان صاحب آئیں، اور جو علی گڑھ کا روایت ہے کہ پہلے تلاوت قرآن سے اس ویبینار کو باقاعدہ شروع کریں، اور اس کے بعد جو پچھلے سال یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور زین العابدین صاحب کے حوالے سے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ ریحان اختر قاسمی صاحب، تھیولوجی ڈپارٹمنٹ سے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. جی عاطف بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گزشتہ سال ہم سب کے لیے تباہ کن اور پریشانیوں سے گھرا ہوا سال تھا۔ علی گڑھ برادری نے بھی بہت سے اساتذہ، ڈاکٹرز اور سٹاف کو اس وبا میں کھو دیا۔ ہماری ہمدردیاں ان تمام لوگوں کے ساتھ ہیں جن کے عزیز و اقارب اس وبا کا شکار ہوئے۔ خاص طور پر میری دعائیں عرفان صاحب کے گھر والوں کے ساتھ ہیں۔ عرفان صاحب مولوی زین العابدین پر منعقد پچھلے ویبینار میں ہمارے ساتھ تھے، مگر اس وقت نہیں ہیں، اور وہ اس کے بعد ہی اپنے حقیقی مالک سے جا ملے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور دعا ہے کہ ہم سب کی ملاقات ان سے اس جہاں میں ہوگی جو اس دنیا سے بہتر ہوگی انشاءاللہ۔ یہ زندگی کا اصول ہے کہ تاریکی کے ساتھ نور، بدقسمتی کے ساتھ خوشیاں، اور موت کے ساتھ زندگی کا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ہمیں بہت کچھ کھونے کا صدمہ ہے اس پچھلے سال میں، لیکن 14 جون 2020 وہ میرے لیے ایک دل کو خوش کرنے والی تبدیلی بھی لایا، جب عاطف حنیف صاحب نے اور ریحان اختر صاحب نے مجھ سے مولوی زین العابدین کے خاندان پر کچھ لکھنے کو کہا، جسے ان پر آنے والی کتاب میں شامل کرنا تھا۔ ان کی اس بات سے ہم نے ماضی کے دھندلکوں میں جھانک کر اپنے روٹس کی تلاش کرنے کا عمل جو شروع کیا، وہ بہت ہی خوشگوار سفر ثابت ہوا، جس میں تلاش کرنے پر دنیا بھر میں بکھرے ہوئے بے شمار عزیز و اقربا سے رابطہ قائم ہو گیا، اور جس نے خود میرے لیے بے شمار علوم کے دروازے کھول دیے۔ میں ساری زندگی سائنس کی طالب علم رہی ہوں، لیکن جب ہسٹری میں ریسرچ کرنے کا معاملہ آیا تو میں نے پچھلے 1 صدی کے خاندانی تاریخ کو کھنگالنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو ڈھونڈنے اور ان کی نفسیات اور ذہن کا مطالعہ کرنے کی کوشش شروع کی، جنہوں نے اس زمانے میں اتنے عظیم کارنامے انجام دیے، جنہوں نے ملک کی انگریزوں کے غلامی کے انتہائی سخت اور صبر آزما دور میں تعلیم اور خصوصاً مسلمانوں کی تعلیم کے بارے میں سوچا، جس میں علی گڑھ تحریک اور سر سید جیسے ورسٹائل پرسنالٹی شخصیت کی تاریخ اور ان کے بے مثال جد و جہد بھی شامل ہے۔ یہ تاریخ خود میرے لیے ایک روشنی کا مینار ثابت ہوئی، کیونکہ میں خود بھی بہت چھوٹے پیمانے پر غریب بچوں کی تعلیم پر ہی ایک عرصے سے کام کر رہی ہوں۔ دوسرے بات، میں جب اپنے گرینڈ چلڈرن سے، اپنے پوتے اور نوازیوں سے گفتگو کرتے ہوئے مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ بات بہت اہم ہے
کہ انہیں اپنے خاندان سے متعلق معلومات فراہم کی جائیں تاکہ انہیں پتہ ہو کہ ان کی جڑیں کہاں ہیں۔ یہ بچے جو آج 2021 میں امریکہ کے شہر ڈالس میں رہتے ہیں، اپنے جد اعلیٰ مولوی زین العابدین صاحب جو میرے پردادا تھے ان سے بالکل واقف نہیں، جو 1830 میں ایک چھوٹے سے قصبے مچھلی شہر میں پیدا ہوئے اور وہیں ابتدائی زندگی گزاری۔ سچ پوچھئے تو ہمارے آباء و اجداد اور ان بچوں کے بیچ میں ہماری ہی جنریشن ایک ایسی کڑی ہے جسے اگر اپنے اجداد کے بارے میں ہم لوگوں نے انہیں نہیں بتایا تو یہ ایک مجرمانہ چوک ہوگی جو آج تیزی سے بدلتے ہوئے سماج میں ان بچوں کو خود اپنی شناخت ڈھونڈنے میں مشکلات پیدا کرے گی۔ میں ان کے تاریخی واقعات کا سرسری تذکرہ کروں گی کیونکہ تفصیلات ان پر تیار ہونے والی اس کتاب میں مل جائیں گی جو انشاءاللہ بہت جلد ہی آنے والی ہے۔ اس وقت دراصل میں ان تمام اہل علم حضرات کے خیالات سننے کی متمنی ہوں جو آج کی مجلس میں شریک ہیں، جو علی گڑھ تحریک اور صاحب اعجاز شخصیت پر مجھ سے کہیں زیادہ اچھی طرح سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ مولوی زین العابدین کے خاندانی حالات برصغیر کے دوسرے مسلم خاندانوں کے حالات سے مختلف نہیں ہیں، جس میں ہجرت کے ساتھ ساتھ ایک نئی جگہ، نئی تہذیبی اقدار میں جگہ بنانے اور اس میں ضم ہونے کی پریشانیاں ہیں، لیکن ایک اطمینان بھی ہے کہ چاہے کہیں بھی ہجرت کریں وہ نئی تہذیب بھی عالمی اسلامی اقدار سے مملو ہوگی۔ صدیوں پہلے مولوی زین العابدین کے اجداد بھی سعودی عرب سے غزنی پہنچے اور پھر 14ویں صدی میں جونپور میں وارد ہوئے۔ اولین آنے والوں میں قاضی نظام الدین تھے جنہیں شرقی کنگز نے دعوت دے کر بلایا تھا اور جن شرقی بادشاہت 1394 سے 1479 تک رہی۔ منگول امپائر اس وقت اس کا زور ختم پر تھا لیکن دہلی میں ابھی تک پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی۔ جونپور شہر اس وقت شرقی دارالحکومت تھا۔ یہ اسلامی تعلیمات کے عروج کا دور تھا اور علم کی پذیرائی ہوتی تھی، اس لیے بے شمار علماء اور اہل فن نے اس شہر کو علم و ادب کا مرکز بنایا تھا۔ ساتھ ہی شرقی بادشاہوں کی علم دوستی کے سبب شہر کو کثیر تعداد میں صوفیہ اور علماء کا سینٹر بھی بنا دیا تھا، اور جونپور اسلامک آرٹس، ادب اور دینی کاموں کا ایک اہم مرکز مانا جاتا تھا اس وقت۔ زین العابدین صاحب کے اجداد چونکہ شہزادوں کے استاد بھی مقرر ہوئے تھے، اس لیے ان کی رہائش کے لیے جونپور سے 30 میل دور مچھلی شہر میں ایک قطعہ زمین دیا گیا۔ مجھے اکثر یہ تاریخی واقعات میرے ایک بزرگ رشتہ دار سے ملے۔ ان کے اجداد کو جو علماء اور فقیہین میں سے تھے ہر زمانے میں تکریم ہوئی۔ ان کے دادا مولوی سید محمد حسن اور والد سید محمد حسین تھے۔ اپنی والدہ کی طرف سے ان کی سر سید سے بھی دور کی رشتہ داری تھی۔ جب زین العابدین بڑے ہوئے تو انہیں قانون کی تعلیم کے لیے کلکتہ یونیورسٹی بھیج دیا گیا، پھر وہ 3 سال تک بنارس کالج میں شعبہ عربی میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ تعلیم کی تکمیل کے بعد وہ اعظم گڑھ، غازی پور، مرزا پور، بلند شہر، شاہجہاں پور اور مراد آباد جیسے شہروں میں ملازمت کے سلسلے میں رہے۔ مرزا پور میں وہ سب جج کی حیثیت سے رہے اور ایون علی گڑھ میں سب جج رہے 1874 میں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شاہجہاں پور میں رہے۔ یہی وقت ہے جب سر سید سے ملاقات سے پہلے ہی مسلمانوں کی تعلیم کی طرف وہ متوجہ ہو گئے تھے۔ نارتھ ویسٹرن پروونسز کی اکثر تعلیمی کمیٹیوں کے ممبر رہے۔ اس میں ہنٹرز ایجوکیشن کمیشن پروونشل کمیٹی رپورٹ 1882 کی جو بہت مشہور رپورٹ تھی، اس میں ان کی شہادت ملتی ہے جس میں انہوں نے اپنے تاثرات اس زمانے کی جو ایجوکیشن مسلمز میں تھی اس کے بارے میں اپنے تاثرات ظاہر کیے تھے۔ محمدن اینگلو اورینٹل کالج کے قیام کا خیال جب سے سر سید نے پیش کیا تو اس کمیٹی میں سید زین العابدین کو بھی شامل کیا گیا۔ سر سید کے انتقال کے بعد جب ایک اہم ملازمت کے سلسلے میں سر سید کے ذریعے کیے گئے فیصلے کے دفاع میں انہوں نے کالج کے ٹرسٹی صاحبان کمیٹی کو خط لکھا جس کی مشمولات سے ان کے سر سید اور ان کے کاموں سے ان کی ذہنی قربت کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ذیل میں جو میرا نام ہے اس سے مجھ کو یقین ہے کہ تمام ٹرسٹی مجھ سے واقف ہوں گے، لیکن اس قدر لکھنا غیر ضروری نہ ہوگا کہ جس زمانے میں کالج کا خیال سر سید کے ذہن میں پیدا ہوا اس وقت سے میں ان کا ہم خیال ہوں
اور جب سے کالج کی بنیاد بطور اسکول قائم ہوئی میں ہر امر میں شریک رائے سر سید احمد خان مرحوم کے رہا اور بعد ان کے انتقال کے ہر امر میں شریک ہوں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا بہت ہی قریبی رشتہ سر سید سے شروع ہی سے تھا۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ دو روحوں میں اتنی سچی اور اخلاص بھری پر مبنی دوستی دراصل قدرت کا عطیہ ہے، اور یہی اخلاص ہمیں ساری دنیا میں آج نظر آتا ہے، جس نے علیگ برادری کو ایک پاکیزہ بندھن میں آج بھی جوڑ رکھا ہے۔ ان کی اولاد میں 5 بیٹیاں اور 4 بیٹے تھے۔ ان کا میں کچھ ان کے ڈسینڈنٹس کا مختصر سا ذکر کر دیتی ہوں۔ ان کے اولاد میں ایک ان کے نواسے تھے جن کا نام تھا سید حسن صاحب، جو ہندوستان کی پہلی آل انڈیا کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر تھے، جو 1911 میں انگلینڈ کا ٹیسٹ میچ کھیلنے کے لیے گئی۔ ان کے ایک بیٹے یونیورسٹی کے فٹ بال ٹیم کیپٹن تھے جن کا نام تھا سید زین الدین۔ ان کے پر نواسے یعنی گریٹ گرینڈ سن یونیورسٹی کرکٹ ٹیم 1935 کے کرکٹ کے کپتان تھے، ان کا نام تھا مسٹر اختر حسن۔ اور ان کے دوسرے پڑپوتے جو میرے بھائی بھی ہیں، نور العابدین، وہ 1969-70 میں یونیورسٹی کی کرکٹ ٹیم کے کپتان رہ چکے ہیں۔ ان کے 4 بیٹوں میں ایک کا کم عمری میں انتقال ہو گیا تھا، بقیہ 3 سرکاری ملازمتوں میں رہے، جن میں سے 2 ڈپٹی کلیکٹر ہوئے، اور سب سے چھوٹے سید عین الدین صاحب جو ہمارے دادا بھی تھے، وہ انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس میں تھے۔ ان کا یو پی کے ایڈمنسٹریشن میں ایک لیجنڈری کردار رہا ہے اور کافی ان کی اہمیت ہے۔ ان کی غیر معمولی ذہانت اور انرجیٹک ایکشن کے سبب حکومت نے انہیں ان کی اہلیت کے مطابق منصب دیے۔ تو زیادہ تر ان کی جو پوسٹنگز تھیں وہ ہاٹ سپاٹس میں ہوا کرتی تھیں جہاں گڑبڑ ہوتی تھی، تاکہ یہ جا کے وہاں کے معاملے سلجھا سکیں۔ یہ پہلے ہندوستانی تھے جنہیں انسپیکٹر جنرل آف رجسٹریشن اینڈ چیف انسپیکٹر آف اسٹیمپس کا عہدہ دیا گیا، جس میں انہوں نے دستاویزات کو رجسٹر کرنے کا آسان طریقہ متعارف کرایا۔ بندیلی زبان میں آج بھی ان کا نام فوک سانگز میں مشہور ہے۔ ان کی ایک نواسی حسین فاطمہ صاحبہ کا نکاح پروفیسر حبیب الرحمان سے ہوا، جنہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی اور دیگر یونیورسٹیز میں شعبہ تعلیم یعنی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ قائم کیا۔ ان کا خاندان مختلف شعبوں میں یونیورسٹی سے منسلک رہا، اور اب شمشاد مارکیٹ میں بنگالی کوٹھی میں یہ لوگ قیام پذیر ہیں۔ ان کی ایک بیٹی واجدہ بیگم اور نواسی ساجدہ بیگم کا شیخ عبداللہ اور پاپا میاں اور آلہ بھی اور ان کی فیملی سے بڑا قریبی تعلق رہا۔ واجدہ بیگم عبداللہ کالج کے ہاسٹل کے لڑکیوں کی انچارج بھی تھیں۔ واجدہ بیگم کی بیٹی ساجدہ بیگم عبداللہ کالج کے پرنسپل اور شیخ عبداللہ کی بیٹی ممتاز آپا کی ہم جماعت تھیں، اور ساجدہ کے پاکستان جا کر کالج کے پرنسپل ہوئی، لیکن دونوں میں آخری دم تک تعلق باقی رہا۔ زین العابدین صاحب کی ایک پوتی ہماری پھوپھی کا نکاح شیخ عبداللہ کے بیٹے محسن عبداللہ سے ہوا تھا۔ کچھ سالوں بعد شادی ناکام ہوئی، مگر ان کے ایک بیٹے طارق عبداللہ صاحب ابھی ہیں جو اس وقت کینیڈا میں قیام پذیر ہیں۔ زین العابدین صاحب کے پوتے اور ہمارے والد سید عین العابدین ایک سینئر IAS آفیسر تھے اور کئی اہم محکموں سے منسلک رہے۔ وہ NCERT یعنی نیشنل کاؤنسل آف ایجوکیشن ریسرچ اینڈ ٹریننگ کے پہلے سیکرٹری تھے، جہاں انہوں نے نئے تعلیمی نظام کی بنیاد رکھی۔ آخر میں وہ آگرہ کے ڈویژنل کمشنر کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے۔ زین العابدین صاحب کی ایک پوتی اور ہماری پھوپھی راشدہ کی شادی انڈین آرمی کے بریگیڈیئر باقر رضا سے ہوئی۔ وہ آرمی سے ریٹائرمنٹ کے بعد سینٹرل ریزرو پولیس کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل بنے۔ زین العابدین صاحب کی اکثر اولاد اب امریکہ میں ہے اور سب اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔ ان کے جو ڈسینڈنٹس علی گڑھ میں ہیں وہ ایک تو بنگالی کوٹھی میں ہیں، اور دوسرے ہمارے بھائی صاحب نور العابدین صاحب ہیں جو سر سید نگر میں رہتے ہیں۔ انہوں نے AMU سے میکینیکل انجینئرنگ کی تھی 1970 میں، اور اب یہ آئٹمس مینوفیکچر کر کے باہر ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ 2 عزیز دوست یونیورسٹی کی مسجد میں بھی ہمسایہ ہیں۔ یہ دوستی بعد کی نسلوں میں بھی باقی رہی۔ میرے والد سر سید کے پوتے سر روس مسعود کے بیٹے انور مسعود سے ان کے گہرے تعلقات تھے۔
علی گڑھ موومنٹ ایک امپورٹنٹ مائل سٹون کی حیثیت رکھتا ہے ایجوکیشن اور سوشل ہسٹری میں سب کانٹیننٹ کے مسلمس کے لیے، مگر زین العابدین صاحب کی اس میں جو کنٹریبیوشن تھا شاید اس کو بیان کرنا مشکل ہو، اور اسی لیے ان کے اوپر شاید بہت کم لٹریچر ملا. لیکن ایسے لوگوں کی جو عمارت کی نیو ہوتی ہے اس سے میرے خیال میں تشبیہ دی جا سکتی ہے، جو نظر نہیں آتے لیکن عمارت کی قائم کرنے میں اور اس کو سنبھالنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. سر سید کی بھی زندگی میں شاید ان کا یہی مقام تھا، اور انگریزی کے ایک جملے کو اگر میں تھوڑا بدل کے کہوں تو یہی کہوں گی کہ behind every great man there is a sincere friend. تو بہت شکریہ عاطف میاں اور ڈاکٹر ریحان اختر صاحب کا کہ ہمیں تھوڑا آپ نے وقت دیا کہ ہم زین العابدین صاحب کے بارے میں بات کر سکیں. شکریہ. بہت بہت شکریہ اتنی تفصیلی معلومات کے لیے. اور جو سامعین ہمارے یہاں پہ سن رہے ہیں ان کو واقعی لگ رہا ہوگا کہ وہ کاش اس کو اگر نوٹ کر لیتے اور یہ جتنے نام بتائے اور پورا خانوادے کا جو بھی ذکر ہوا تو خیر گھبرانے کی بات نہیں ہے. بہت ہی جلدی جیسا طیبہ آپا نے ذکر کیا کہ ہم لوگ ایک کتاب پہ کام کر رہے ہیں جو کہ بالکل فائنل اسٹیج میں ہے اور ابھی آگے اس کا ذکر ہوگا تو اس میں یہ سب ساری چیزیں جو ہے وہ قید کری جائیں گی. اور جیسا میں تھوڑا سا اشارہ کر دوں کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ یہ سلسلہ بالکل 1 سال پہلے 14 جون 2020 کو شروع ہوا تھا اسی ویبینار کے اس سے، اور کرتے کرتے پھر وہ بات آگے بڑھی، کتاب تک آئی اور اب دھیرے دھیرے اب ہم کتاب کے فائنل اسٹیج میں آ چکے ہیں. تو اب ہم ویبینار کو آگے بڑھاتے ہیں. ہاشم سر اگر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہوں، مجھے اس میں لسٹ میں نہیں دکھ رہے ہیں. آفتاب بھائی کیا آپ بتا سکتے ہیں ہاشم صاحب آ گئے ہیں کیا؟ حاضر بندہ السلام علیکم. جی سر السلام علیکم. تو اب جی اب اتنی تفصیلی بات چیت کے بعد ہم آ جاتے ہیں علی گڑھ میں. اور جیسا کہ طیبہ آپا نے بات کری جو علی گڑھ موومنٹ کی فکر ہے جو اس کے بارے میں، تو بہت ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ یہاں پہ فکر و نظر کے ایڈیٹر سید محمد ہاشم سر موجود ہیں. تو آپ سے سر تھوڑا سا جانیں گے کہ یہ کیا فکر تھی سر سید کی، زین العابدین صاحب کی، اور جس کی وجہ سے علی گڑھ موومنٹ کی جو بہت اہم کڑی ہے تو اس پہ اب ہم سنیں گے. اور مجھے ایک علی گڑھ موومنٹ کے حوالے سے ایک شعر یاد آتا ہے، احمد سرور صاحب کا ہے کہ یہاں ملتا رہے گا سوز و ساز آرزو برسوں، یہاں ملتا رہے گا سوز و ساز آرزو برسوں، کیا ہے خون دل سے ایک قلندر نے وضو برسوں. سید محمد ہاشم سر. بہت شکریہ جناب. سید محمد ہاشم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اردو کا سابق صدر اور موجودہ خادم، اور یونیورسٹی کا جو مجلہ ہے اردو کا 6 ماہی فکر و نظر، اس کی ادارت کا ذمہ دار، اور اردو اکیڈمی کا ڈائریکٹر، سینٹر ایڈوانس اسٹڈی اور اردو کے ڈپارٹمنٹ کا کوآرڈینیٹر، یہ خاکسار کو وہ دیا گیا ہے. میں شروع کرتا ہوں. ہندوستان کے صدر جمہوریہ ایوارڈ سے سرفراز اس خوبصورت بین الاقوامی بزم ادب کے صدر، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ٹریجرار اور عہد حاضر کے نامور طبیب پدم شری پروفیسر حکیم سید ذل الرحمان صاحب، موضوع مجلس خان بہادر مولوی سید زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کی مائع فخر چشم و چراغ، اور اس محفل کی زینت محترمہ طیبہ نور العین صاحبہ جو اس وقت تقریر کر رہی تھی اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ پھول جھڑ رہے ہوں، استاد الاساتذہ اور عصر حاضر کے ماہر اقبالیات اور مہمان ذی وقار پروفیسر عبدالحق صاحب، MAO کالج اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے قابل فخر اولڈ بوائے کی امین و جانشین پروفیسر نوشابہ صدیقی صاحبہ، اس روح پرور مجلس کے پرعزم و باحوصلہ منتظمین کرام، ویبینار کے دیگر موقر مہمانان گرامی اور حاضرین بزم، السلام علیکم. میں سب سے پہلے اس خوبصورت بزم کے انعقاد کے لیے منتظمین مجلس ڈاکٹر ریحاد اختر قاسمی صاحب، ڈاکٹر آفتاب عالم نجمی صاحب،
डॉक्टर आतिफ हनीफ साहब और दीगर सभी सरगर्म अरकान को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने ऐसे मौजू पर वेबिनार के इनकाद का बीड़ा उठाया है जिसको हमारी कौम ने तकरीबन भुला दिया था। वो शख्सियत हैं हमारी दानिशगाह के मोहसिन और मुरब्बी और सर सैयद अलैहिर्रहमा की इंतहाई मुखलिस मोहब्बत करने वाली ज़ात आली खान बहादुर मौलवी सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब की। हजरात गिरामी, मुझे मालूम हुआ है, जिसका जैसा कि अभी आतिफ साहब ने भी तज़किरा किया, कि साल गुज़िश्ता भी 14 जून को कोरोना के इन्हीं हालात में अलीगढ़ बिरादरी के नुमाइंदा तरीन नौजवानों ने शिराज हिंद जौनपुर के मशहूर कस्बे मछली शहर के कोहिनूर हीरे सैयद ज़ैनुल आबिदीन पर पहला मुख्तसर और मगर कामयाब मुज़ाकरा मुनक़िद किया था। इस पहल के लिए भी मैं इन सभी हजरात को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। हजरात ख़वातीन, वक्त तंग है, इसलिए मैं मौलवी ज़ैनुल आबिदीन साहब के बारे में सिर्फ चंद जुमले, चंद ख्यालात का इजहार, चंद मुंतशिर ख्यालात का इजहार करूँगा, जबकि इस पर मैंने जो मुताला किया उसमें अखलाक साहब का मजमून फिक्र नज़र में और तहज़ीबुल अखलाक में कई मज़ामीन और भी काफ़ी मटीरियल इधर मिला। मैं चूँकि ऐसे साल सर सैयद हाल में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सर सैयद हाल में का तालिब इल्म था जब मैं सन 74 में यहाँ आया था, और उसमें उसी मस्जिद में मैं नमाज पढ़ता था और इसी गेट से दाखिल होता था। उस हिस्से का नाम था SM कोर्ट, सैयद महमूद कोर्ट। उसके गेट से, मस्जिद के उस गेट से दाखिल होता था जहाँ ज़ैनुल आबिदीन साहब का मज़ार मुबारक है। तो सबसे पहले हमारे जस्टिस सैयद महमूद साहब का, फिर सर सैयद अहमद खान का, सर्रास मसूद का, फिर सर सैयद का, उसके बाद जनाब हमारे सर ज़ियाउद्दीन का, फिर नवाब मोहसिन मुल्क का, और उसके आखिर में नवाब ज़ैनुल आबिदीन साहब का मज़ार मुबारक है। और वो नहायत खूबसूरत हिस्सा है उस जामा मस्जिद के अकब बराबर में, ये नहायत खूबसूरत हिस्सा है। मेरी हाज़िरी वहाँ मुस्तकिल होती थी, 5 वक्त होती थी। उसके बाद से आज तक मैंने उस हिस्से को, उस जगह को नहीं छोड़ा है। मुझे फ़ख्र है कि मुझे जब से अब तक, सन 74 से अब तक खान बहादुर मौलवी ज़ैनुल आबिदीन साहब की मज़ार मुबारक पर फातिहा पढ़ने का शरफ हासिल है। सर सैयद के साथ साथ मैं 17 अक्टूबर और 27 मार्च को यूनिवर्सिटी की जानिब से जो कुरान खानी होती फजर के बाद, और उसमें फातिहा फूलों की चादर चढ़ाई जाती सर सैयद को, और वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और आपका बाइक बंद हो गया है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब का बाइक बंद हो गया है। कि ऐसी शख्सियत पर इन ने वेबिनार का अज़्म किया, वेबिनार के इनकाद का अज़्म किया, वह मैं इस पर बहुत फख्र कर सकता हूँ। हज़रात ख़वातीन, बानी दानिशगाह अलीगढ़ सर सैयद अलैहिर्रहमा के फ़क़ा में मोहसिनुल मुल्क, वक़ारुल मुल्क, चिराग अली, नज़ीर अहमद, हाली और शिबली के साथ साथ नवाब ज़ैनुल आबिदीन का नाम नामी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। और ये इनके तज़किरे के बगैर ना तो सर सैयद तहरीक की तारीख और न ही सर सैयद तहरीक और मोहम्मद ओरिएंटल कॉलेज की तारीख, और न ही न तो तज़किरे के बगैर सर सैयद तहरीक और यूनिवर्सिटी और मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की तारीख अधूरी और नामुकम्मल रहेगी। इसलिए मैं इस मौजू पर, इस सेमिनार के इनकाद पर इन हजरात को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने हिम्मत करके और अज़्म के साथ ये सेमिनार मुनक़्क़िद किया है। हजरात, आप ने तस्वीर भी देखी होगी,
اور کئی جگہ دو ایک جگہ تصویر لگی ہوئی ہے ہمارے خان بہادر کی، نہایت خوبصورت، نہایت حسین و جمیل، نہایت حساس و بشاش شخصیت کے مالک، اور نہایت خوبصورت چوڑی پیشانی، گول ٹوپی، سر سید کی طرح لمبی داڑھی، وجیح، نورانی، پرکشش اور بےحد خوبصورت خوبیوں کے مالک تھے، جو وہ جونپور کے عظیم شخصیت جناب محمد حسن صاحب کے پوتے اور محمد حسین صاحب کے صاحبزادے تھے، جو 4 جون 1832 کو مچھلی شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ سر سید کی طرح انہوں نے بھی قانون کی تعلیم حاصل کی تھی اور جج کے عہدے پر فائز رہے تھے۔ سر سید علیہ الرحمٰن نے، اور یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ خاندانی اعتبار سے یہ حضرات بہت بڑی شخصیت کے مالک تھے۔ یہ صرف محمد حسن صاحب جن کے نام سے جونپور میں کالج ہے اور وہیں تک ان کا سلسلہ نہیں ہے، بلکہ نوابی وہ جو بادشاہ مغلیہ بادشاہ تھے، مغل بادشاہ تھے، عہد اکبری تک ان کا سلسلہ چلتا ہے، اور ان کے شہزادوں کے مغلیہ شہزادوں کے تعلیق اور استاد سر آپ کا مائک میوٹ ہو گیا، آپ کا مائک سر میوٹ ہو گیا، آواز چلی گئی۔ انہوں نے اس کو قبول کیا، مولوی زین العابدین نے اس کو قبول کیا، اور وہ بھی علی گڑھ آ گئے، اور پھر ایسا رہا کہ سر سید جیسی عظیم الشان شخصیت نے ان کو اپنے بغل میں، جو ہمارا موجود ہے سر سید ہاؤس ہے، اس کے بغل میں ایک کمرہ دی، ایک جگہ دی رہنے کی، وہیں ان کا قیام کرایا، اور ان سے ہر وقت مشورہ کرتے، مستقل مشورے کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ جب مسائل پر غور کرتے کرتے تھک جاتے، یا اپنا مطالعہ کرتے کرتے تھک جاتے، یا پروگرام بناتے بناتے تھک جاتے، تو کسی کو بلا بھیجتے کہ جاؤ زین العابدین، مولوی زین العابدین کو بلا لاؤ، اور ان کے ساتھ سر سید چائے پیتے تھے۔ انہوں نے مولوی زین العابدین صاحب نواب تو تھے ہی، مچھلی شہر کے بہت بڑے زمیندار تھے، اور انہوں نے وہاں پر وہاں کی بہت بڑی زمینیں تھی، اور جب یہاں آئے اور یہاں محسوس کیا انہوں نے کہ یہ جو علی گڑھ ہے، محمد انگلو اورینٹل کالج، تو یہ بہت زرخیز جگہ ہے، اس لیے مجھے یہاں رہنا ہے، اپنی توانائیوں کو یہاں سرو کرنا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے یہ کیا، نہ صرف یہ کیا کہ خود یہاں مقیم ہوئے، انہوں نے ایک بہت وسیع و عریض زمین خریدی، اور تقریباً 1 ایکڑ میں، جو ظاہر ہے کئی ہزار کا زمین ہوتی ہے، اور جن حضرات کے ذہن میں یہ وائس چانسلر کا موجود رہائش گاہ ہے، اس کے سامنے وہ ہے تار بنگلہ کہلاتا ہے، تو اس پورے زمین کا احاطہ انہوں نے خاردار تاروں سے کیا تھا، اس لیے وہ تاروارہ بنگلہ کہلایا۔ اس تاروارہ بنگلے میں ان کا ایک حصے میں ان کا قیام تھا، تو وہ زمین جو تھی وہ رہی، اور اس کے بعد انہوں نے 1887 میں محمد اینگلو اورینٹل کالج کے نام اس کو ہبا کر دیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ وہ ایسے ایثار و قربانی کے پیکر تھے سر سید کے، کہ ان کے ساتھ عملی طور پر دیا، علمی طور پر دیا، مالی طور پر دیا۔ ایک ایسا وقت آیا کہ سر سید جیسی عظیم شخصیت جس نے کالج قائم کیا، جس نے پوری اپنی جانفشانی کے ساتھ پورے ملک میں دورے کر کے، دن و رات جاگ کر کے، اور دن و رات جد و جہد کر کے کالج قائم کیا، رسالہ نکالا تہذیب الاخلاق، اور جا کر ملتے رہے، اور کیسے کیسے انہوں نے ناٹک تک کے بھی کیے، یونیورسٹی کے جو علی گڑھ نمائش ہے اس میں ناٹک تک کیا انہوں نے، کائے کے لیے؟ پیسے کے حصول کے لیے۔ کس کے لیے؟ کالج کے لیے۔ اور وہ شخص جب ایک وقت ایسا آیا کہ جب کالج قائم ہو گیا، اسٹیبل ہو گیا، اور 1895 تقریباً 1892 میں ان پر ایک الزام لگا دیا گیا سازش کے ذریعے سے، جو لوگ ان کے جلنے لگے تھے یا ان کے خلاف سازش ہوئی، ان پر وہاں کا ایک وہ تھا ٹریجرر تھا، وہ اس نے مل کر کے غبن کا الزام لگایا، اور سر سید جیسی پاک دامن شخصیت جس کا میں نے ابھی اوصاف کا ذکر کیا، وہ کس قدر پریشان ہوئے ہوں گے کہ میرا لگایا ہوا پودا اور مجھے یہاں سے اس طرح سے نکالا جا رہا، اس طرح غبن کا الزام لگایا جا رہا، میری ساری کمائی جو ہے
یہ سب مٹی میں ملا دی گئی اور مجھے گویا زمین میں کر دیا گیا ہے، کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو اس کی وجہ سے لیکن وہ شخص جس کا نام خان بہادر زین العابدین تھا، اس شخص نے اپنی عظمت کا لوہا منوایا اور اس نے کہا سر سید سے کہ آپ کو بالکل فکر کی ضرورت نہیں ہے اور جو کچھ پیسہ ہے میں ادا کرتا ہوں. چنانچہ انہوں نے پیسہ ادا کیا اور جو ان کے اوپر قرض نکلتا تھا واجب الادا تھا وہ سارا کا سارا ادا کر کے اور سر سید کو پاک صاف کر دیا. یہ اتنی بڑی بات تھی، یہ اتنی بڑی جیسے کہتے ہیں نا موت العالم موت العالم، کسی کی موت ہو جائے عالم کی تو عالم کی موت ہوتی. اسی طرح سے رشید صاحب نے لکھا ہے کہ کسی شخص کسی عالم کی بے عزتی ہو تو کتنے بڑے عالم کی بے عزتی ہوگی. اور سر سید کی بے عزتی معمولی بات نہیں تھی، لیکن خدا ان کی روح کو اور زیادہ وہ کرے اور منور کرے اپنی رحمتوں سے زین العابدین صاحب کی، کہ انہوں نے ان کو وقیہ پاک صاف کر دیا اور اپنا سرمایہ بڑا سرمایہ لگا کر کے ان کو صاف کر دیا. تو اتنا بڑا تار بنگلہ پورا اب اس وقت یونیورسٹی کے بہت سارے مکانات یونیورسٹی کے اساتذہ وہاں رہتے ہیں اور اب تو پاس ڈپارٹمنٹ بھی بن گئے ہیں، لائبریری سائنس کے اور سوشل اس کا سوشولوجی ڈپارٹمنٹ کے اور بعض اور ڈپارٹمنٹ بھی بن گئے ہیں. یونیورسٹی کا مکانات ہیں، اس میں مسجد بھی ہے، تار بنگلے والی مسجد، اور وہ پی وی سی پرو وائس چانسلر آفس کے لاج کے جسٹ پیچھے ہے، وائس چانسلر کوٹھی کے سامنے ہے. اور اسی کے برابر میں پرشین انسٹیٹیوٹ ہے، اردو ڈپارٹمنٹ موجود ہے، اردو ڈپارٹمنٹ وہیں آ گیا ہے. اور آگے جب جاتے ہیں تو سر سید ہاؤس کی طرف ہم جاتے ہیں، سر سید ہاؤس اور پھر قرآنک سینٹر. تو یہ ایسی شاندار جگہ پر وہ انہوں نے زمین خریدی تھی کہ آج یہ ہیرو پر تلنے والی زمین ہے. تو وہ یہ کارنامہ ان کا تھا. منٹویے میں بھی انہوں نے وہ کیا تھا، وہاں بھی ہمارے نواب ہمارے زین العابدین صاحب کے خانوادے کے لوگ وہاں دفن ہیں. تو قدم قدم پر سر سید کا انہوں نے ساتھ دیا. اور یہ سمجھ لیجیے گا کہ جب بھی پھر سر سید کو ضرورت ہوتی وہ انہیں خط لکھتے. ہاں جب وہاں سے ریٹائر ہو گئے تو رامپور چلے گئے تھے، وہاں ان کی ملازمت ہوئی. سر سید ان کو یاد کرتے رہے کہ کہاں چلے گئے آپ کے لیے تو یہی جگہ سب سے زیادہ مناسب ہے، میں یہیں روکنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں زندگی بھر آپ یہیں رہے. ان کو کبھی مخدومی، کبھی زینو بھیا، زینو بھائی، کبھی مختلف القاب سے انہیں یاد کرتے تھے اور جب بھی ضرورت ہوتی بلا تکلف پیسہ منگا لیا کرتے تھے. تو ان کا وہاں رہنا ناگوار ہوا انہیں کہ وہ رامپور میں اتنے دن تک کیوں ہیں، میرے ساتھ ہی رہیں. چنانچہ وہ پھر واپس آ گئے اور وہ انہوں نے سر سید کے ساتھ قیام کیا. اور جب سر سید علیہ الرحمہ کا انتقال ہوا 27 مارچ 1897 کو، تو اس وقت انہوں نے نواب زین العابدین صاحب نے ان کے قبر کا انتظام کیا. صرف قبر کا انتظام نہیں کیا، آج جو حضرات جن کا جب میں نے جغرافیہ بتایا ہے ادھر سے سید میں ایک ہے سر سید ہال کا جو مین ہال تھا، اس کے 2 حصے تھے. پہلے سید محمود کوٹ اور سر سید کوٹ، جس کا مین گیٹ وکٹوریا گیٹ ہے اور مسجد کے برابر میں جو حصہ ہے اسے بابر احمد کہتے ہیں. اور دوسرا تو یہاں سے جب داخل ہوتے ہیں تو وضو خانے کی طرف جاتے ہیں، حی علی الفلاح کا حصہ کہلاتا ہے اور یہ دائیں ہاتھ میں مسجد ہے. اور وہ سید محمود کوٹ سے جب جاتے ہیں اور اس کا مین گیٹ بابا اسحاق ہے. تو اب تو حال سر سید ہال نارتھ ہو گئے سید محمود کوٹ، جس کا آغاز بابا اسحاق سے ہوتا ہے، اور بابا جو وکٹوریا گیٹ والا ہے وہ سر سید ہال ساؤتھ کہلاتا ہے. تو سر سید ہال نارتھ سے جب انٹر ہوتے ہیں ہم تو اس گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہیں جس کا میں نے تذکرہ کیا. تو اس میں پہلی قبر سید محمود کی اور دوسری ان کی سر راشد مسعود کی اور تیسری سر سید کی اور چوتھی سر ضیاء الدین وائس چانسلر کی اور پانچویں نواب محسن الملک کی اور چھٹی زین العابدین صاحب کی ہے. تو سر سید کی قبر کو جس اہتمام سے انہوں نے بنوایا، دفن ہو گئے، مٹی دے دی گئی، لیکن جس اہتمام سے بنوایا تو آج 1898 کو انتقال ہوا ان کا، اور آج 1998 اور 2021 ہے. تو گویا 123 سال ہو گئے سر سید کے انتقال کو، اور آج تک وہ قبر اور وہ حصہ، وہ ایک قبر نہیں بلکہ 4-5-6 قبریں جو ہیں یہ نہایت خوبصورت اور حسین حصہ ہے. بظاہر وہ قبرستان ہے لیکن وہ قبرستان اس طرح کا نہیں جسے ہمارا منٹوئی ہے. تو وہ ایک خوبصورت جگہ ہے، جیسے تاج محل ہے، ظاہر ہے وہ قبرستان ہے، تاج محل ہے ایک قبر ہے، نواب اس کی قبر ہے شہزادی کی یا ایک ان کی
शाहजहां की बेगम की, तो लेकिन वो कब्र नहीं है, अब वो ज़ियारत गाहे अहले अज़्म हिम्मत है लहद मेरी। तो ये जो है इकबाल ने जो कहा था अपने लिए, लेकिन ये सर सैयद की जो कब्र है ये भी ज़ियारत गाहे अहले अज़्म हिम्मत है उनकी। तो ये वाली कब्र ये सबके तामीर में और इसको खूबसूरत बनाने में और इनके इंतहाई बेलबूटे बारीक वाले नक्शनिगार बने हुए और जो बारीक पत्थर के बारीक काम हैं उनकी कटिंग जो है वो निहायत खूबसूरत, निहायत हसीन है। जामा मस्जिद के हिस्से में भी उनमें सर सैयद मौलवी ज़ैनुल आबिदीन ने काफी काम किया था उनके तामीर में भी, लेकिन 1898 में उनका इंतकाल हुआ। जब से यहीं आए और मूंढा डाल के बैठ जाते थे और गोल टोपी थी सर सैयद की तरह दाढ़ी, बल्कि उनसे भी लंबी दाढ़ी थी, निहायत खूबसूरत है। वहाँ बैठे रहते थे और तामीर करा रहे थे। तो पूरी खबर यहाँ से लेकर वहां तक सर सैयद ने, इन्होंने ज़ैनुल आबिदीन साहब ने तैयार कराई और यहाँ तक के सितंबर 1905 में उनका भी इंतकाल हो गया और वो भी यहीं इसी खाक में मिले और इसी खूबसूरत इबारतों का हिस्सा बने या मज़ारात का हिस्सा बने। तो ये ऐसा नहीं है कि हाँ ये वक्तीय मामला है, बल्कि ये समझ लीजिए कि उस वक्त से सन 1862-63 में जब साइंटिफिक सोसाइटी कायम हुई गाजीपुर में, उस वक्त से सर सैयद का साथ शुरू किया और जब सर सैयद ने यहाँ बुला लिया तो यहाँ रहे। और उसके बाद जब सर सैयद पर गबन का मामला हुआ तो ये 90s की बात है, वहां ये हुआ और उसके बाद से मुस्तकिल मदद करते इंतकाल हुआ। तो उनकी कब्र और कब्र को जब तक आखिर वक्त तक, यानी अपने आखिर वक्त तक 6.5 साल उसके बाद जिंदा रहे, वो कब्र और कब्र से उनके पूरे सर सैयद के मज़ार और मज़ारों की और सर सैयद के जो और प्रोग्राम थे स्टेच्यू हॉल वगैरह, उनकी ज़ेब ज़ीनत में वो लगे रहे। तो ऐसा अजीम शख्सियत, ऐसी अजीम शख्सियत और वो ऐसा इशार करने वाला, कुर्बानी देने वाला कि सर सैयद पर आंच नहीं आए, सर सैयद की पेशानी पर बल नहीं आए, जिसकी वजह से उनका गबन वगैरह की वजह से वो हुआ था, वो उन्होंने उस सब को निजात दिए, निजात मतलब वो किया। तो ये बहुत बड़ा काम था। ये और भी बहुत सारी खुसूसियात हैं। जाहिर है मुझे वक्त ज्यादा ले लिया मैंने अब भी, और मैं ये मुबारकबाद देता हूँ कि ये इन हजरात ने आज, अच्छा ये हमारे मोहतरमा तैयबा साहिबा, मोहतरमा नौशाबा साहिबा, हमारे उस्ताद प्रोफेसर अब्दुल हक साहब और दीगर जितने मुअज़्ज़िज़ीन तशरीफ फरमा हैं, शरीक हैं, मैं उन सबका बहैसियत साबिक़ सदर शोबे उर्दू खैर मक़दम करता हूँ इस मजलिस में, इसलिए कि मजलिस अलीगढ़ या अलीगढ़ से मुताल्लिक़ बर्पा हो रही है और आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि खाकसार इस अलीगढ़ तहरीक से कितने दिन से वाबस्ता है। और मैं हज़रत ज़ैनुल आबिदीन साहब को इसी तरह से वो करता रहता हूँ, सवाब पहुँचाता रहता हूँ। तो मुझे उम्मीद यह है कि ये जो इन नौजवानों ने ये सिलसिला किया है और शुरू किया है और आज जिसको 1 साल हो रहा है, पूरा हो रहा है, तो मैं इनकी अज़्म हिम्मत को दाद देता हूँ, इन सब 3 4 5 हजरात की, और वो जो सामने हैं और जो सामने नहीं है उन सबको जिन्होंने फाइनेंस किया है और उन सबको जिस तरह की जिन्होंने मेहनत की है इसके प्रोग्राम के इनेकाद और कामयाब बनाने में, मैं इन सबको मुबारकबाद देता हूँ और इससे उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम से और ये प्रोग्राम आइंदा भी होते रहेंगे। और ख़ास तौर से एक प्रोग्राम 27 सितंबर का भी होना चाहिए जो उनका यौम वफ़ात है, तो उनकी याद ताज़ा रहेगी, उन पर एक लिटरेचर वजूद में आना चाहिए। अभी मुंतशिर हालत में लिटरेचर है, हमारे महक़ात मज़ामीन लिखें तो किताब की शक्ल में आए और फिर उसके बारे में जैसे सर सैयद के बारे में लोगों को वाक़फ़ियत हम पहुँचाई जाती है, ऐसे ही ज़ैनुल आबिदीन, नवाब ज़ैनुल आबिदीन जौनपुर, शिराज हिंद जौनपुर के इस मायनात शख्सियत के बारे में भी लोगों को मालूम होना चाहिए। एक छोटा सा मोनोग्राफ उनके बारे में लिखा जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ, इस दरखास्त के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे मुअज़्ज़ज़ नौजवान जिन्होंने इस कोहिनूर हीरे को, मछली शहर के कोहिनूर हीरे को दरियाफ्त किया है, जिसको हमारी कौम ने भुला दिया था, और अभी दोबारा इंशाअल्लाह इसे चमकाएंगे, इसको बेहतर से बेहतर बनाएंगे। इन अल्फाज के मैं इस उम्मीद के साथ और इन अल्फाज के साथ, और खुदा इनकी अज़ाइम को कामयाब करे, बुलंद करे, इन कोशिशों को इन अल्फाज के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और इसकी कामयाबी की दुआ करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस तफसीली गुफ्तगू के लिए। और जौहर सर क्या आ गए हैं यहाँ पे? मुझे इसमें दिख नहीं रहे,
کیونکہ وقت میں زیادہ نہیں لوں گا. جی موجود. السلام علیکم. جی پچھلی بار میں بس 1 منٹ یہاں پہ لوں گا. پچھلی بار جب ہم لوگوں نے یہ ویبینار کا ارادہ کیا تھا، جب ریحان بھائی سے اور آفتاب بھائی سے سب سے بات ہوئی تھی، تو ہم لوگوں نے 1 گھنٹہ سوچا تھا کہ 1 گھنٹہ کریں گے، لیکن اس وقت 1 گھنٹے کا ویبینار کرنا بڑا مشکل ہو رہا تھا کہ کس کو ہم ایز اے اسپیکر لیں، کس کو رکھیں، کیا بولا جائے، کیونکہ کنٹینٹ نہیں تھا. لیکن آج اللہ کے شکر سے دیکھیے کہ ابھی وقت جو ہے ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم نے 1 گھنٹہ سوچا تھا، لیکن شاید 1 گھنٹہ نہیں 2 گھنٹہ ہو جائے گا. خیر بہرحال ایک درخواست ہے سب سے کہ تھوڑا سا وقت کا دھیان رکھیں، کیونکہ بہت سارے اور یہاں پہ اسپیکرز ہیں. تو اسی کے ساتھ میں بلاتا ہوں پروفیسر محمد علی جوہر صاحب کو، جو کہ صدر شعبہ اردو ہیں، اور آپ سے سر درخواست ہے کہ ان کے کارناموں پہ، زین العابدین صاحب کے کیا کارنامے ہیں اس پہ تھوڑی سی روشنی جو ہے وہ ڈالیے. پروفیسر محمد علی جوہر صاحب، صدر شعبہ اردو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی. پدم شری پروفیسر حکیم سید ظہور الرحمان صاحب، پروفیسر نوشبہ صدیقی صاحبہ، پروفیسر عبداللہ، پروفیسر ایمریٹس دہلی یونیورسٹی، ڈاکٹر طیبہ عابدین کڈوئی صاحبہ، پروفیسر سعود عالم قاسمی صاحب، پروفیسر سید محمد ہاشم صاحب، پروفیسر صغیر افراہیم صاحب. ظاہر ہے وبا 19 کی زد میں بھی آیا ہوں، لیکن یہ محبت ڈاکٹر آفتاب عالم نجمی، ڈاکٹر ریحان اختر قاسمی اور عاطف حنیف صاحب کی وجہ سے آج میں آپ کے درمیان ہوں. اور چونکہ مجھ سے انہوں نے درخواست کی ہے کہ وقت کا خیال رکھیں، لہذا میں مولوی سید زین العابدین کی سیرت و شخصیت سے متعلق چند باتیں کہوں. سر سید کے نامور رفقا میں مولانا حالی، شبلی نعمانی، نذیر احمد، محسن الملک، وقار الملک، چراغ علی اور مولوی ذکاء اللہ جیسے ارباب قلم کے ساتھ ساتھ ایسے بھی کئی اکابرین شامل تھے جنہوں نے شعر و ادب کی کوئی خدمت تو انجام نہیں دی، لیکن علی گڑھ تحریک کے مقاصد کی تکمیل میں دام میں، درہم میں اور قدم میں ہر طرح سے حصہ لیا، اور سر سید کے ساتھ شانہ بشانہ مل کر چلتے تھے. ایسے ہی اکابرین میں خان بہادر مولوی سید زین العابدین کا شمار بھی ہوتا ہے. سر سید سے یوں تو عمر وہ تقریباً 15 سال چھوٹے تھے، لیکن سر سید سے ان کی گہری دوستی اور نہایت بے تکلفی کا معاملہ تھا. اپنے دیگر تمام رفقا میں سر سید سب سے زیادہ مولوی زین العابدین سے ہی بے تکلفی کا رویہ رکھتے تھے. خان بہادر مولوی سید زین العابدین 14 جون 1832 عیسوی کو مچھلی شہر جونپور کے ایک سید جعفری خاندان میں پیدا ہوئے. کئی پشتوں سے زمینداری کا سلسلہ اس خاندان میں جاری تھا. ان کے والد محمد حسین صاحب کی شادی شاہی خاندان میں ہوئی تھی، مگر 2 سال بعد ہی بیگم کا انتقال ہو گیا، تو محمد حسین صاحب کی دوسری شادی ایسی خاتون سے ہوئی جن کا تعلق سر سید کے خاندان سے تھا. سید زین العابدین وہی خاتون کے بطن سے تولد ہوئی. رسم بسم اللہ کے بعد ان کی ابتدائی تعلیم مچھلی شہر کے ایک مکتب میں ہوئی. اردو، فارسی اور عربی کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے کلکتہ یونیورسٹی سے وکالت کا امتحان فرسٹ ڈویژن کے ساتھ پاس کیا. پھر بنارس میں ان کی ملازمت کا آغاز ہوا اور سب جج کے عہدے سے سبکدوش ہوئے. ان کی شرافت، نیک نفسی، علمی استعداد اور مال و دولت سے بے نیازی کی بنا پر یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے فرائض منصبی بھی خوش اسلوبی اور دیانتداری کے ساتھ ادا کیے ہوں گے. سر سید جس زمانے میں غازی پور میں تھے، اسی زمانے میں مولوی زین العابدین بھی وہاں سب جج تھے. وہیں سر سید سے ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ دراز ہوا اور بہت جلد دونوں ایک دوسرے سے قریب ہو گئے. دور کی قرابتداری کا رشتہ تو پہلے سے قائم تھا، اب اس پر دوستی اور اخلاص کا گہرا نیچ چڑھ گیا. 1864 عیسوی میں سر سید نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی اور اس کا پہلا اجلاس 9 جنوری کو منعقد ہوا تھا. تو اس میں سر سید نے مولوی زین العابدین کو سائنٹیفک سوسائٹی کا معاون ممبر بنا دیا. اس طرح سائنٹیفک سوسائٹی کو اپنے زمانے آغاز سے ہی مولوی زین العابدین جیسے مخلص اور صدر ممبر کی خدمات حاصل ہو گئیں. ولیم میور کی کتاب کا جواب لکھنے کے غرض سے جب سر سید نے انگلستان کا سفر کیا اور وہاں قیام کے دوران جب انہیں روپیوں کی ضرورت درپیش آئی، تو ایسے میں سر سید نے جن دوستوں سے امداد طلب کی
ان میں مولوی زین العابدین کا نام بھی آتا ہے۔ اسی طرح MA کالج کے ایک کلرک کے ذریعے جب خطیب رقم کے غبن کا معاملہ سامنے آیا تو اس کی بھرپائی کے لیے مولوی زین العابدین نے 1000 روپے کے کرنسی نوٹ اپنے صاحبزادے سید زین الدین کے ذریعہ سر سید کو بھجوائے تھے، جس کا ذکر سر سید نے اپنے خط میں کیا ہے۔ مولوی زین العابدین سے سر سید کی خط و کتابت بھی رہتی تھی۔ مکتوبات سر سید جلد اول مرتبہ شیخ محمد اسماعیل پانی پتی میں مولوی زین العابدین کے نام سر سید کے 11 خطوط شامل ہیں۔ ان خطوط سے دونوں کی بے تکلف دوستی اور باہمی خلوص و یگانگت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ سر سید کبھی انہیں مخدومی زین العابدین، کبھی مکرمی، کبھی زینو بھیا اور بسا اوقات مکرمی زینو کے القاب سے یاد کرتے ہیں۔ اس سلسلے کا پہلا خط 9 جنوری 1864 کا ہے، جس میں سر سید مولوی زین العابدین کو سائنٹیفک سوسائٹی کا معاون ممبر بنائے جانے کی اطلاع دی ہے۔ دوسرا خط 20 اپریل 1889 عیسوی کا ہے، جس میں سر سید نے لکھا ہے کہ میں نے 5 روپے ماہواری تمہاری طرف سے اسکالرشپ بجٹ میں مندرج کیے ہیں، امید ہے تم کو اس کے دینے میں کوئی تکلف نہ ہو۔ اسی طرح 28 اکتوبر 1895 عیسوی کے ایک خط میں سر سید نے لکھا ہے کہ میں نے آپ کی طرف سے 10 روپے ماہواری 2 برس کے لیے چندہ واسطے اجرائے کار تعمیر مسجد کے لیے لکھ دیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فلاحی کاموں کے سلسلے میں سر سید بلا تعمد مولوی زین العابدین سے امداد کا مطالبہ کرتے رہتے تھے اور وہ فراخ دلی کے ساتھ اسے پورا بھی کر دیتے تھے۔ سر سید کو مولوی زین العابدین کی مفاقت گوارا نہ تھی اور اس معاملے میں ان کا حال بھی سر سید جیسا ہی تھا۔ سر سید چاہتے تھے کہ مولوی زین العابدین سبکدوشی کے بعد علی گڑھ میں ہی مقیم ہو، اور ہوا بھی یہی کہ مولوی زین العابدین نے سربریزی کے عہدے سے سبکدوشی کے بعد علی گڑھ کو اپنا مسکن بنا لیا، تار بنگلے والی کوٹھی خریدی اور اس میں رہائش اختیار کی۔ بعد میں یہ کوٹھی انہوں نے 1897 عیسوی میں یعنی سر سید کی وفات سے 1 سال قبل MAO کالج کے نام وقف کر دی۔ انہوں نے ساری زندگی سر سید سے دوستی اور رفاقت کا حق ادا کیا۔ سر سید کی وفات کے بعد ان کے مزار کی تعمیر بھی مسلسل دھوپ میں کھڑے رہ کر اپنی نگرانی میں مکمل کروائی، اور 27 ستمبر 1905 کو جب خود دنیا سے رخصت ہوئے تو سر سید کے قرب میں ہی جگہ پائی۔ دوستی اور رفاقت کی یہ ایک نادر مثال ہے۔ شکریہ۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اور تھوڑا سا وقت کو دھیان میں رکھتے ہوئے ابھی آفتاب بھائی سے بات ہوئی ہے، وہ کہیں باہر بھی ہیں اور انہوں نے معذرت بھی کری ہے، اور اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور تھوڑا سا تیز اس سلسلے کو بڑھاتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ یہاں پہ پروفیسر سعود عالم قاسمی صاحب ہیں، اور جو کہ ابھی دینیات کے ڈین بھی ہیں اور ایڈیٹر تہذیب الاخلاق بھی ہیں۔ اور مجھے ایک شعر یاد آتا ہے اکبر الہآبادی صاحب کا کہ ہے یہی بہتر جا کے سید سے کہوں، ہے یہی بہتر جا کے سید سے کہوں، مجھ سے چندہ لیجئے مجھ کو مسلمان کیجئے۔ تو سعود سر سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ زین العابدین صاحب کی جو شخصیت ہے اور علی گڑھ موومنٹ ہے، یہ کس طرح سے آپس میں کنیکٹڈ ہے؟ تو اس پہ میرے خیال سے سعود عالم قاسمی سر سے اچھی زیادہ کوئی بات اور کوئی روشنی اور کوئی نہیں ڈال سکتا ہے۔ پروفیسر سعود عالم قاسمی صاحب۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ حضرات نے ایک خوبصورت شام مولوی زین العابدین علیہ الرحمہ کے نام معنون کی ہے، اور شیخ سعدی کہا کرتے تھے کہ نام نیکو رفتگاں ضائع مکن تا بماند نام نیکت برقرار، کہ جو تمہارے بزرگ گزر گئے ہیں ان کے نیک نام کو کبھی ضائع مت کرنا، تاکہ آنے والی نسلیں تمہارے نام کو محفوظ رکھیں۔ تو بڑوں کو یاد کرنا خود اپنی بقا کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو میں آپ سب حضرات کو، جو شرکاء ہیں، جو منتظمین ہیں، اور جو دانشور حضرات، ابھی ہم جوہر بھائی کی تقریر سن رہے تھے، اس سے پہلے بھی ہم مقررین کی تقریر سن رہے تھے، آپ سب حضرات کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے ایک ایسے بزرگ کو یاد کیا جنہوں نے سر سید کا ساتھ دامے درمے قدمے سکھنے دیا۔ مجھے سر سید کا وہ جملہ یاد آتا ہے کہ سر سید نے ایک موقع پہ کہا تھا کہ بھئی جب میں صبح اٹھتا ہوں تو خدا یاد نہیں آتا، تم یاد آتے ہو۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ سر سید کا تعلق مولوی زین العابدین صاحب سے کس طرح کا تھا۔
آپ سب جانتے ہیں کہ سر سید سے مولوی زین العابدین صاحب کا رشتہ نانیہالی رشتہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوست کا، ایک اور مخلص دوست کا، ایک کرم فرما کا، اور ایک مخیر کا، اور ایک ساتھی کا، اور ایک جنون عشق میں ساتھ دینے والے دانشور کا تھا۔ آج اتفاق سے میں تہذیب اخلاق کے آفس جا رہا تھا، تو وی سی آفس کے سامنے سے جو پی وی سی لاج ہے اور جو چانسلر صاحب کی جو کوٹھی ہے، وہاں سے میں نے اپنی گاڑی موڑی تو اچانک سامنے مولوی زین العابدین روڈ نظر آیا۔ تو مجھے یاد آیا کہ ایک زمانے تک میں اس علاقے میں رہا ہوں، تار بنگلے کے علاقے میں، اور بہت پہلے ہمارے علی گڑھ آنے سے بھی بہت پہلے مولوی زین العابدین کا وہاں بنگلہ ہوا کرتا تھا، تار بنگلے کے جس پیچھے، کہ جو ابتدائی زمانے میں لوگوں نے ان کے اینٹیں تک اٹھا لی تھی، جن کو حرف شوق میں مختار مسعود نے بہت دلچسپ کہانی کے انداز میں اس کو بیان کیا ہے۔ جب اس تختی پہ نظر پڑتی ہے تو سر سید کے دیرینہ تعلقات کی ایک جھلک پورے دل و دماغ میں چھا جاتی ہے۔ مچھلی شہر کا یہ حاکم کہیے یا ان کو رئیس کہیے، ان کے پاس جو جائیداد تھی وہ جائیداد انہوں نے بیچی، اور داد دیجیے ہمارے ان بزرگوں کو اور ان کے حوصلوں کو کہ وہ انہوں نے محمدن اینگلو اورینٹل کالج کی نظر کر دیا، اپنی جائیداد بیچی اور نظر کر دی۔ آج ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ تو سگے دنیا ہیں، دنیا حاصل کرتے ہیں ہم لوگ، اور علم کے نام پر کرتے ہیں، فضیلت کے نام پر کرتے ہیں، لیکن ذرا ہمارے ان بزرگوں کو دیکھو کہ سر سید نے جب کالج قائم کیا اور کہا کہ لوگوں جو کچھ مدد کر سکتے ہو تو مدد کرو، تو جس کے بس میں جو کچھ تھا کیا، اور یہ مولوی سید زین العابدین انہوں نے اپنی جائیداد بیچی اور لا کر کے سر سید کی نظر کر دیا۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ کس کیلیبر کے لوگ تھے یہ، کس عظمت کے لوگ تھے، کس کردار کے لوگ یہ تھے، کس قربانی کے لوگ یہ تھے جنہوں نے قوم کو کھڑا کیا۔ آج علی گڑھ کا بچہ جو ڈاکٹر کی شکل میں، انجینئر کی شکل میں، پروفیسر کی شکل میں، اور وزیر کی شکل میں، یا کسی کلرک کی شکل میں دنیا کے جس گوشے میں ہے، جو کچھ کما رہا ہے اور جو فضیلت اکتساب کر رہا ہے، اس میں ہمارے مولوی زین العابدین جیسے بزرگوں کے ان سکوں کا، ان اخلاص کا، ان قربانیوں کا پورا دخل ہے کہ وہ پوری قوم کو ان لوگوں نے کھڑا کر دیا۔ زمیندار سے مچھلی شہر کے، آپ نے ابھی سنا، آپ نے پڑھا بھی ہوگا، اپنی جائیداد بیچی اور یہاں آ کر کے ایک چھوٹا سا بنگلہ بنایا، اور باقی پوری جائیداد انہوں نے سر سید کے حوالے کر دی۔ ولیم مور کی کتاب آئی لائف آف محمد، تو سر سید نے لکھا کہ میرا دل جل کے کباب ہو گیا، اور اس کا جواب لکھنا ہے۔ چنانچہ انہوں نے الخطبات الاحمدیہ فی سیرت المحمدیہ کے نام سے لکھی، اور اس کا پہلے اس کا انگریزی حصہ بھی شائع کیا۔ سر سید نے اس کی اشاعت کے لیے جن دوستوں سے تعاون کی اپیل کی، ان میں سب سے آگے بڑھ کر کے مولوی زین العابدین آئے۔ تو یہ عشق اپنے دین سے، یہ عشق اپنی نسل سے، یہ عشق اپنے دوست سے، یہ عشق اپنے ادارے سے ان بزرگوں نے ہمیں سکھایا۔ اور آج ہم کہتے ہیں جب میں کلاس میں کھڑا ہوتا ہوں تب، جب تقریر کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تب، اور جب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں تو اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ کتابوں ہی سے صرف نہیں سیکھتے ہم یونیورسٹی کی ان در و دیوار سے سیکھتے ہیں جن میں ہمارے بزرگوں کا خون پسینہ لگا ہوا ہے، پیسہ لگا ہوا ہے، اخلاص لگا ہوا ہے، قربانی لگی ہوئی ہے، اور ان میں ایک نام، محترم نام، مولوی سید زین العابدین کا ہے۔ صاحبوں، میں 1987 سے لے کر 2006 تک مسلم یونیورسٹی کا ناظم دینیات رہا۔ یونیورسٹی کی 30 مساجد کے اہتمام و انصرام کے علاوہ میرے ذمہ میں یونیورسٹی قبرستان کا بھی انتظام تھا۔ آج بھی جب یونیورسٹی قبرستان جائیں گے تو بائیں ہاتھ پر گھستے ہوئے جہاں نماز جنازہ ہوتی ہے، ان کے بائیں طرف ایک چھوٹا سا احاطہ ہے، وہ احاطہ مولوی سید زین العابدین صاحب کا ہے۔ وہاں ان کے صاحبزادگان کی، وہاں ان کے بہوؤں کی، وہاں ان کے رشتہ داروں کی وہاں قبریں موجود ہیں۔ تو میں اپنے ملازمین سے کہتا تھا کہ ہمارے سر سید کے یہ وہ دوست تھے جو دامے دن میں قدمے ان کے ساتھ کھڑے رہتے تھے، تو جب آپ کو موقع ملے تو اس علاقے کی صفائی کر دیں، اس لیے کہ ہمارے پاس میں یہ ہے کہ ہم ان بزرگوں کی یہ تھوڑی سی خدمت کر کے سکون حاصل کر لیں کہ انہوں نے ہماری قوم کو کھڑا کرنے کے لیے
ایک عزم، ایک حوصلہ، ایک ولولہ سر سید علیہ الرحمہ کو دیا تھا اور جن کے ذریعے ہم وجود میں آئے۔ سر سید کے انتقال کے 7 سال بعد مولوی زین العابدین صاحب کا انتقال ہوا تھا، 7 سال یہ زندہ رہے۔ لیکن سر سید کے انتقال کے بعد یہاں آپ جب یونیورسٹی میں آپ جاتے ہیں تو جامع مسجد پہنچتے ہیں جہاں سر سید کی قبر ہے، تو ایک بات تو میں یہ بتا دوں کہ جب وہ مسلم یونیورسٹی کا تعلیم یافتہ نوجوان اور مسلم یونیورسٹی کی برادری جب نماز پڑھتی ہے اور سلام پھیرتی ہے تو اس سلام کا ایک حصہ سر سید علیہ الرحمہ کو بھی پہنچتا ہے، اس لیے کہ دائیں طرف ان کی قبر موجود ہے۔ جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو تمام صالح انسانوں کو، فرشتوں سے لے کر انسانوں تک ہمارے سلام کی گونج پہنچتی ہے اور سر سید علیہ الرحمہ تک بھی پہنچتی ہے۔ ان کے برابر میں مولوی سید زین العابدین کی بھی قبر ہے، وہ وہیں ہمارا سلام اور ہماری دعائیں اور ہماری نیک تمنائیں ان تک بھی پہنچتی ہیں۔ سر سید کے بعد مورخین لکھتے ہیں کہ بہت اہتمام کے ساتھ اپنے دوست کے لیے وہ کھڑے رہتے تھے، تیز دھوپ ہوتی تھی تو چھتری لگا لیتے تھے اور تیز دھوپ نہیں ہوتی تو کھڑے رہتے تھے اور وہ ان کے مزار کو بنواتے تھے۔ زندگی میں سر سید سے جو تعلق تھا، مرنے کے بعد بھی شخص نے وہ تعلق بھلایا نہیں بلکہ اس چراغ کو فروزاں کر دیا، اس شمع کو اور کی لو کو اور آگے بڑھا دی، اور آج سر سید کا مقبرہ جس حالت میں آپ دیکھتے ہیں وہ بنایا ہوا مولوی سید زین العابدین کا ہے۔ اور ان کے 7 سال کے بعد جب ان کی وفات ہوئی تو یونیورسٹی بلکہ کالج کے ٹرسٹیوں نے یہ مناسب سمجھا کہ مولوی سید زین العابدین کی قبر وہیں بنائی جائے جہاں سر سید علیہ الرحمہ کی قبر تھی۔ دوستو، ہم جب ان بزرگوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا قربانیاں دی، اپنی اپنی جائیدادیں بیچ کر کے کالج بنایا، تو ہم نئی نسل کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آئیے ہم ان بزرگوں کا تذکرہ کر کے پھر ایک عزم کریں کہ پھر ہم ایک چراغ جلا دیں، جہاں چراغ جل رہا ہو اس کی لو کو بڑھا دیں، پھر قوم کی تعمیر کے لیے کھڑے ہوں، پھر ہم اپنے نفس کے حصار سے نکلیں، پھر اپنے ذات کے خول سے نکلیں اور اپنے بزرگوں کی طرح قوم کی تعمیر و ترقی کے لیے ایک کارنامہ کر دیں۔ کچھ نہ بن سکے تو صرف یہ شمار کر لیں، یہ طے کر لیں کہ کوئی بزم ہو، کوئی انجمن، یہ شعار اپنا قدیم ہے، جہاں روشنی کی کمی ملی وہیں ایک چراغ جلا دیا۔ جس طرح ہمارے بزرگوں نے چراغ جلا کر کے ہندوستان کے اندھیاروں کو مٹایا تھا اور سر سید کے شانہ بشانہ انہوں نے اس پوری قوم کو منور کرنے کے لیے، ہندوستان کے گوشوں کو منور کرنے کے لیے جدوجہد کیا تھا، آج ایک وقت پھر آیا ہے کہ ان بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کر کے ہم ان گوشوں کو دیکھیں جہاں تاریکی ہے، جہاں روشنی نہیں پہنچ رہی ہے، جہاں اندھیارے ہیں، وہاں ہم اجالے پیدا کریں، وہاں ہم کالج قائم کریں، وہاں ہم اسکول قائم کریں، اور کچھ نہ کر سکیں تو غریب بچوں کی تعلیم کا انتظام کر دیں، تاکہ ایک علی گڑھ نے جس طرح پوری دنیا کو منور کیا، اس طرح علی گڑھ کی نئی نسل اپنے ان بزرگوں سے، خاص طور سے مولوی زین العابدین سے حوصلہ پا کر کے ایک نیا عزم، ایک نیا ولولہ اس قوم کو دے دیں۔ ہم تمام سامعین کو دعوت دیتے ہیں کہ جب وہ آئیں تو تار بنگلے کی طرف دیکھیں کہ یہ وہ احاطہ تھا جہاں سر سید کے یہ رفقا رہا کرتے تھے۔ مولوی زین العابدین کا تو اب صرف روڈ پہ نام رہ گیا ہے، یا قبرستان میں ان کے رفقا، ان کے خاندان کے لوگ رہ گئے ہیں، یا سر سید کے برابر میں ان کی قبر رہ گئی ہے، لیکن جو عزم، جو حوصلہ، جو ولولہ انہوں نے مچھلی شہر جونپور سے آ کر کے علی گڑھ کے ذریعے پوری ہندوستان کو دیا، وہ قابل اتباع ہے، قابل فخر ہے۔ ہرگز نہ میرد ہر کے دلش زندہ شد بعشق سبتست پر جرید عالم دوام ماں۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ سر، بہت عمدہ، ماشاء اللہ۔ جی، آپ نے ابھی ذکر کیا مچھلی شہر کا، تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہاں پہ اس ویبینار میں مچھلی شہر سے بھی بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں، جس میں کہ گل نواز صاحب ہیں جن کو میں دیکھ رہا ہوں، علی گڑھ سے لوگ ہیں، لکھنؤ سے، ہندوستان کے الگ الگ شہروں سے، پاکستان سے نمائندگی ہے، امریکہ سے ہے۔ تو خیر اب زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے تو ہم سیدھے آتے ہیں۔ جی 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 عاطف بھائی، صدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے جی 2-3 منٹ بولیں، تو 2-3 منٹ بولیں، باقی مقالے چھپیں گے۔ جی بہتر ہے سر، بہتر، کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ 3 منٹ بہت ہوتے ہیں، بہت لوگ ہیں۔ جی 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 بہتر ہے سر، 8:30 بج گئے۔ جی بہتر سر۔ تو اسی کے ساتھ اب ہم آتے ہیں پروفیسر صغیر افراہیم صاحب کے پاس، جو کہ صدر شعبہ اردو ڈپارٹمنٹ بھی تھے اور تہذیب الاخلاق کے ایڈیٹر بھی تھے، اور ان کی بات شروع کرنے سے پہلے
مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ ہماری باتیں ہی باتیں ہیں سید کام کرتا تھا، ہماری باتیں ہی باتیں ہیں سید کام کرتا تھا، نہ بھولو فرق جو ہے کہنے والے کرنے والے میں۔ تو میں دعوت دیتا ہوں پروفیسر صغیر افراہیم صاحب کو کہ وہ آئیں اور زین العابدین صاحب کی شخصیت پہ کچھ روشنی ڈالیں۔ بہت بہت شکریہ عاطف صاحب۔ دیکھیے ایسی بزم میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جہاں صرف خود سیکھنا ہے۔ حکیم ذل الرحمان صاحب جو کسی طرح سے بھی کم نہیں ہے زین العابدین سے، کیونکہ انہوں نے بھی اپنا سب کچھ وقف کر دیا ہے ادارے کے لیے، قوم کے لیے، ملک کے لیے۔ اور تو اس تفصیل میں ہم نہ جا کر کے صرف اس پر اپنی گفتگو سے فوکس کرنا چاہیں گے زین العابدین صاحب۔ عابدہ صاحبہ نے جس طرح سے گفتگو شروع کی، بھائی عابدہ صاحبہ فخر کریں گی، ناز کریں گی کہ ان کے بزرگ ایسے تھے۔ ہم سب علی گیرین کیوں ناز کریں گے؟ عام آدمی کیوں ناز کرے گا جو علی گڑھ سے پڑھتا ہے، جو علی گڑھ سے محبت کرتا ہے، جو علی گڑھ سے انسیت رکھتا ہے؟ کئی لوگ ہیں جو سر سید کے رفیق ہیں، جو سر سید کے خاص احباب اور دوست ہیں۔ انفرادیت کیا ہے زین العابدین میں؟ بہت کم وقت ہے اور میں جانتا ہوں حکیم ذل الرحمان صاحب کو ان کے مزاج سے بھی واقف ہوں، تو میں اپنی بات کو مختصر ترین لفظوں میں پیش کرنا چاہوں گا۔ شاید ان کے احباب میں، رفقائے سر سید میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس سے سر سید اتنے بے تکلف رہے، جس سے سر سید مذاق کرتے ہوں اور جس کے کسی بھی لفظ کو چہرے پر شکن نہیں آتی۔ طیبہ صاحبہ موجود ہیں، مجھے تبھی میں نے زور بھی ڈالا تھا۔ ان کے بڑے بیٹے زین الدین نے سید محمود سے کہا کہ میرے والد آپ کے والد کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں، لیکن مجھے یہ فخر ہے کہ میری والدہ بھی آپ کی والدہ کے ساتھ مراد آباد میں ایک ہی جگہ آرام فرما رہی۔ شاید یہ شرف کسی کو میسر نہیں ہے کہ جہاں پر سر سید کی بیگم اور زین العابدین کی بیگم ایک ہی احاطے میں ہو، جہاں سر سید اور زین العابدین بھی مسجد، اور دونوں جگہ مسجد ہیں، مراد آباد میں بھی مسجد ہے اور علی گڑھ میں بھی مسجد ہے۔ اس خاندان نے کل کیا کیا یہ تو اہم ہے ہی، اس خاندان نے یہ خاندان آج بھی کیا کر رہا ہے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ چوتھی پشت کی بات ابھی سامنے ہو رہی ہے، میں تو پانچویں پشت کا بھی ذکر کروں گا، ہنا قدوائی کا، کہ وہ علی گڑھ کے شیدائی ہیں، علی گڑھ پر جان نثان کرتے ہیں، علی گڑھ کے چپے چپے کو چاہتے ہیں۔ زین العابدین نے اپنی شخصیت، اپنے گھر، اپنے احباب کو اسی طرح سے تربیت دی جیسے سر سید نے ہمیشہ اپنے خاندان کو، اپنے بزرگوں کو اور جو بھی خاندان کے افراد تھے ان کی تربیت، ان کی پرورش، ان کی نگہداشت کی۔ زین العابدین نے بھی اپنے چاروں بیٹوں میں ایک بیٹا جو کم عمری میں انتقال کر گیا اور 3 بیٹوں نے اعلیٰ ترقی، اعلیٰ منصب، اعلیٰ عہدے پر۔ اسی طرح سے ان کی بیٹیوں نے بھی بے پناہ ترقی کی اور آج بھی جو نسل چلی آ رہی ہے وہ بھی علی گڑھ کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ عرفان صاحب سے میری جو قربت بڑھی، عرفان صاحب کے ساتھ، مرحوم کے ساتھ جو ساتھ ہوا، انہیں معلوم ہوا کہ میں باندہ کے تعلق سے ذکر کر رہا ہوں، میں باندہ کے تعلق سے لکھ رہا ہوں، اور میں نے انہیں بتایا، جس کی پھر انہوں نے بہت سے گواہیاں بھی دی، کہ وہ زماں فیملی جس کے گھر پہ غالب رہے، وہ زماں فیملی آج بھی موجود ہے، اور پھر اس نے غالب کے، اور اس کا زین العابدین سے ان کا تعلق ہے، اور وہ پھر بنگال میں بھی مدد کرتے ہیں غالب کی۔ پھر ابھی عابدہ صاحبہ نے بنگالی کوٹھی کا ذکر کیا جو بالکل آفتاب منزل کے پیچھے ہے۔ اس بنگالی کوٹھی میں 1934 میں ایک بہت بڑا ادیب آ کے رہا جس کا نام ہے پریم چند، 3 دن تک رہا، اس کے خطوط موجود ہیں۔
अब्दुल हक साहब तो बहुत बड़े मौक़िक़ हमारे इस वक्त के सबसे बड़े मौक़िक़ मौजूद हैं। जैनेंद्र के नाम उनके खतूत मौजूद हैं कि मैं उस बंगाली कोठी में 3 दिन तक रहा और चूंकि छुट्टियों का जमाना था, असातिज़ा से और तलबा से गुफ्तगू नहीं हो सकी। तो ज़ैनुल आबिदीन ने हमेशा दोनों चीजों को, अपने बच्चों को, अपने खानदान को, अगर खानदान का भी बार बार जिक्र आया है कि अपनी तमाम सलाम मछली शहर से अपनी प्रॉपर्टी बेच के आए, लेकिन जब प्रॉपर्टी बेच के आए तो अपनी बहन का जो भी हक था, उनकी खुशी, उनकी मर्जी के एतबार से सब कुछ दे दिया और जो कुछ भी बचा था वो सब कुछ अलीगढ़ और सर सैयद के नाम कर दिया। इतना ही नहीं, मुलाजमत के से रिटायर होने के बाद पेंशन मिली, रामपुर 3 साल तक रहे और वहां पर भी सर सैयद ने जब कहा तुम आ जाओ तो वो आए और फिर भी अपने आप को वक्फ कर दिया। बहुत आगाज इतना अच्छा आज हुआ है और तैयबा साहिबा ने कहा है कि हम उन आलीशान इमारतों को देखते हैं, लेकिन उस बुनियाद के सहारे खड़े हुए उन सुतून पर जिन पर सब तामीर होती है, उन पर नजर कम जाती है। लेकिन खुशी की बात है जो आतिफ साहब और आतिफ साहब के तमाम दोस्तों ने इस तरह की बज़्म को आरास्ता किया, तो ये महसूस हो रहा है कि हर दिल में, हर अलीगेरियन बल्कि हर दानिश्वर के दिल में सैयद ज़ैनुल आबिदीन बसे हुए हैं, उनकी खिदमत बसी हुई है, उनकी मोहब्बत, उनकी चाहत, उनकी उनसियत बसी हुई, उनकी बेलौस खिदमत बसी हुई है। सर सैयद से उम्र में, जैसा कि अभी प्रोफेसर मोहम्मद अली जौहर ने कहा, तकरीबन उम्र में 15 साल छोटे और तकरीबन इतना ही अरसा अलीगढ़ में क़याम उनका रहा, यानी 9 साल तक वो सर सैयद की हयात में और फिर 7 साल तक सर सैयद की वफात के बाद। सभी ने लिखा है अलीगढ़ मैगजीन में और कई बड़े लोगों ने जिस तरह से इस पे है, जो हमें चीजें मिल जाती हैं कि अलग सबा उठने वाला ये शख्स एक मंसूबा लेके बाहर निकलता था और कैंपस में देखता था उस तामीरात में कल तक कितना काम हो गया है, वो मटेरियल कितना आ चुका है, वो महफूज है कि नहीं। वो इन तमाम चीजों के ऊपर भी नजर रखता था कि चंदा कितना आया है, उसकी एंट्री कितनी हुई है, किस तरह से हुई है, कहीं पर किसी तरह से कोई भूल चूक तो नहीं हो गई। और इन मामलात में कभी भी वो किसी से कंप्रोमाइज नहीं करते थे, किसी कोई समझौते पर वो राजी नहीं होते थे। इससे उनकी साफगोई पर कुछ लोग उनसे नाराज भी रहते थे और होना भी चाहिए, लेकिन वो मामलात में थे, दिल से बेपनाह उनकी इज्जत हमेशा करते रहे, कोई भी शख्स हो। बहुत कम भी जिक्र आया है कि बहुत कम बीमार होते थे, लेकिन ऐसा अल्लाह ने उन्हें स्टेमिना दिया था कि 2-4 दिन में ठीक भी हो जाया करते थे। आखिरी जमाने में जब मुमताज हॉस्टल का इनाग्रेशन होने वाला है, 1904 का जिक्र है, तबीयत बहुत खराब है, सर लाटूश आए हुए हैं, उन्हें इनाग्रल करना है, गवर्नर जनरल। उन्हें मालूम होता है सर जियाउद्दीन साहब अलील है, सबसे पहले हाजिर होते हैं। कोई मनसब, कोई ओहदा यहाँ काम नहीं आता है। वो जो एक सिपाही है, जो मजदूर है, जो बिल्कुल जिसकी हैसियत सरहद पर खड़े हुए उस मुहाफिज की होती है, तो जो सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट को देखता है, ऐसे ही सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब इदारे की तामीर में एक एक चीज को देखते हुए, हर काम को देखते थे। तभी लाटूश को महसूस हुआ कि आज वो क्यों नहीं है, और वो उनके पास गए, इयादत को गए और उसके बाद मुमताज हॉस्टल का इनाग्रेशन हुआ। ये ऐसी बीमारी थी कि उसके बावजूद वो देखते भी रहे, उसमें जुटे रहे, मशवरे देते रहे, लिहाजा ये बीमारी हुई और इसी के बाद 1905 को
سر جیسا کہ ابھی ذکر آیا 11 ان کے خطوط کے، ہم اگر تلاش کریں تو اور بھی بہت سے خطوط ملیں گے، کیونکہ یہ صرف 3 سال کے خطوط ہیں جن کی تاریخ کا بھی ذکر ہو گیا ہے، اور وہ وقت میں ضائع نہیں کرنا چاہتا ہے اس کے لحاظ سے. لیکن جہاں جہاں ان کی 7 جگہ پوسٹنگ رہی، ان پوسٹنگ میں جس طرح سے سر سید سے تعلق رہا، اور خاص طور سے غازی پور سے جو انہیں ایک تحریک ملی، اور غازی پور کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے، جیسے جونپور کی ویسے غازی پور کی بھی، اور سر سید نے اس کا بڑا اعتراف بھی کیا ہے. تو ہمیں ان اور خطوط کو حاصل کر لیں، اور جس طرح سے طیبہ عابدین صاحبہ ان چیزوں کو اکٹھا کر رہی ہیں، اسے اردو، انگریزی اور ہندی میں ہم لائیں، تاکہ نئی نسل اور اس سے واقف ہو سکے، اور ہم پوری طرح سے اپنے اس کرم فرما کو، اپنے اس آئیڈیل کو، اپنے اس رہبر کو، اور اس جانثار کے اوپر اپنی بھی جان نثار کر سکیں. یہی ہمارے ایک نئی نسل کے لیے میسج ہو سکتا ہے. اور بلکہ میں تو بہت کچھ سننا چاہتا ہوں پروفیسر نوشابہ صاحبہ کو سے، پروفیسر عبدالحق صاحب سے، اور خاص طور سے صدر محفل حکیم سید ذل الرحمان صاحب سے. بہت بہت شکریہ سر. بہت بہت شکریہ سر. کیونکہ جیسے بار بار ذکر جب مچھلی شہر کا آ رہا ہے تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ پروفیسر عبدالحق صاحب ہمارے بیچ موجود ہیں. اور ظاہر ہے یہ سفر جو ہے مچھلی شہر سے شروع ہوا، غازی پور گیا، علی گڑھ گیا، اور اسی میں کڑی جو جڑتی ہے وہ دلی اور لاہور کی بھی جڑتی ہے. تو جب پروفیسر عبدالحق صاحب کی بات ہوگی تو ظاہر ہے علامہ اقبال صاحب کا بھی ذکر آئے گا. تو زیادہ میں وقت نہ لیتے ہوئے، تمہید نہ باندھتے ہوئے، سیدھے درخواست کروں گا پروفیسر عبدالحق صاحب سے، جو کہ پروفیسر ایمریٹس دہلی یونیورسٹی بھی ہیں، کہ وہ آئے اور مچھلی شہر پہ خاص تھوڑی سی روشنی ڈالیں، کیونکہ اس پہ تھوڑی سی بات چیت کم ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے اس میں سب سے بہتر عبدالحق صاحب ہو سکتے ہیں. تو سر آپ سے درخواست ہے کہ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. سر آپ کا مائک میوٹ ہے. انہیں بتا دیں نیچے کلک کر دینا، اس سے وہ مائک شروع ہو جائے گا. جی سر آپ کا مائک ابھی میوٹ ہے. مجھے لگتا ہے کہ شاید آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے. آواز سننے وہ شاید شروع نہیں کر پا رہے ہیں. حق سر آپ تک آواز آ رہی ہے کہ آپ کا مائک اس وقت جو ہے وہ میوٹ ہے؟ چلیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ بعد میں دوبارہ سے آئیں گے، اور اسی بیچ ہمارے خاص مہمان جو ہے پروفیسر نوشابہ صدیقی صاحبہ پاکستان سے، کراچی سے ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور یہ رشتہ جو ہے یہ جڑ رہا ہے سیدھے جا کے غازی پور سے. تو میں زیادہ تمہید نہیں یہاں پہ باندھوں گا، کیونکہ وقت اچھا خاصا ہو چکا ہے، اور ابھی ہمیں 2-3 لوگوں کو سننا ہے، خاص طور سے ہماری جو صدارت یہاں پہ کر رہے ہیں پروفیسر ذل الرحمان صاحب، ان کو سننا ہے. تو میں درخواست کروں گا پروفیسر نوشابہ صدیقی صاحبہ سے کہ وہ یہاں پہ آئیں، اور علی گڑھ موومنٹ کے حوالے سے جو ان کا رشتہ غازی پور سے، سر سید سے، محسن الملک صاحب سے اور زین العابدین صاحب پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. پروفیسر نوشابہ صدیقی صاحبہ. آپ کا بھی مائک جو ہے وہ میوٹ، آپ کو ان میوٹ کرنا پڑے گا. میں لسٹ میں دیکھ پا رہا ہوں لیکن مائک جو ہے وہ میوٹ ہے. جی موبائل پہ ٹچ کریں، نیچے مائک میوٹ کا آپشن دیا ہوا ہے. جی ان میوٹ ہو گیا آپ کا مائک. میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. جی آواز آ رہی ہے. پہلے تو میں منتظمین کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے مجھے اس اہم گفتگو میں شریک کیا ہے. میں اور تو کسی طور پر بھی اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ اتنی بڑی شخصیت پر گفتگو کر سکوں، سوائے اس کے
کہ میں ان 2 شہروں سے اپنے آپ کو جوڑے رکھتی ہوں جن سے مولوی زین العابدین بھی جڑے ہوئے ہیں. ایک شہر غازی پور ہے اور دوسرا علی گڑھ. غالباً میری آواز نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کی، آواز آ بالکل رہی ہے صاف آ رہی ہے، بالکل صاف آ رہی ہے. زین العابدین سے سر سید احمد خان کی دوستی یا تعارف کہہ لیں غازی پور میں ہوا، جہاں یہ دونوں اپنی اپنی ملازمتوں کے دنوں میں ملے. چونکہ منصب اور ملازمت قانون سے ہی متعلق تھا، لہذا وہ جلد ایک دوسرے سے قریب آ گئے. غازی پور کے قیام کے دنوں میں کئی ایک کام ایسے سر سید نے کیے جو تاریخی نوعیت کے ہیں. مثلاً اسکول کا قیام، اپنی کتابیں تحریر کرنا اور سب سے بڑھ کر سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام. زین العابدین نے خصوصاً سائنٹیفک سوسائٹی کے قیام میں سر سید احمد خان کا بھرپور ساتھ دیا اور مدد بھی فراہم کی. اسے سر سید نے بس جی سے لگا لیا اور یہی ان کی دوستی کی ابتدا بھی تھی. خود زین العابدین کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کرنے سے پہلے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ یاد رفتگاں کی محفلیں ہم پر فرض اور قرض کی صورت میں عائد ہوتی ہیں. کام کرنے والے اپنا کام تو کر کے چلے جاتے ہیں، مگر بعد میں آنے والوں کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ان کے کام کو آگے بڑھایا جائے اور آنے والی نسلوں تک بھی پہنچایا جائے، تاکہ ان کی محنت اور ان کی لگن اور ان کی محبت جو اپنے کام سے تھی وہ آگے تک جائے، اور جو انہوں نے تعمیری کاموں میں اپنا وقت لگایا ہے اس کی اطلاع، اس کی معلومات آئندہ آنے والی نسلوں کو ملے، کیونکہ اس سے آنے والوں کو تحریک ملتی ہے. اور وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ نہ صرف اپنے زمانے میں جئیں بلکہ آنے والے زمانوں میں بھی جئیں اور جیتے رہیں. زین العابدین بھی ایک ایسی ہی شخصیت ہیں کہ ان کا نام بار بار لیا جائے. وہ پیشے کے اعتبار سے تو قانون دان تھے اور تعلیم کے میدان میں درجہ اول پاس ہونے والے طالب علموں میں ان کا شمار ہوتا ہے. یوں سر سید احمد خان سے تعارف اور ان سے دوستی ہو جانا بہت ضروری بھی تھا. 2 برس غازی پور کے قیام میں ان دونوں کی دوستی پروان چڑھی اور پھر سر سید کے تبادلے کی صورت میں علی گڑھ کی قسمت جاگ اٹھی. اس چھوٹی سی بستی میں سر سید نے بڑے بڑے کام کیے اور اپنے گرا قدر دوستوں کا ایک کلب سا بنا دیا. کہتے ہیں انسان اپنی دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. سر سید کے دوست بڑے بڑے لکھاری تھے، دانشور تھے، ماہر تعلیم تھے، صحافی تھے، عالم دین تھے، قانون دان تھے، ماہر ریاضی تھے. سر سید نے ان سب کو ملا کر ایک کہکشاں سی اپنے گرد بنا لی تھی. لیکن انسان کے دل کے نہا خانے میں دوستی کا خانہ ضرور موجود ہوتا ہے. ایک کلی جو غازی پور میں کھلی تھی وہ علی گڑھ آتے آتے پھول بن گئی. وہ زندگی میں چاشنی زین العابدین کے تصور سے پیدا کرتے تھے. ان میں کچھ ایسی بے چینی پیدا ہوئی کہ انہوں نے زین العابدین کو علی گڑھ آنے کی دعوت دے دی. دوسری طرف خود زین العابدین کے دل کی کلی بھی انہیں بے چین کر رہی تھی، سو وہ اپنا سب کچھ ٹھکانے لگا کر دوست کے اپنائے ہوئے اس دوسرے شہر میں آ بسے. سر سید احمد خان اپنے مقاصد میں جٹے ہوئے تھے. ان کے دوست دامے درمے سخنے ان کے ساتھ تھے، لیکن ان کی دوستی 2 ننھے منھے بچوں کے دوستی کی طرح تھی. زین العابدین فجر کی نماز پڑھ کر ناشتہ کرنے سر سید کے پاس آ جاتے، ساتھ میں ناشتہ بھی لاتے، جسے سر سید محبت بھرے لہجے میں خفا بھی ہوتے اور کہتے کہ ساتھ میں پلیٹیں کیوں لائے ہو، کیونکہ میرے پاس پلیٹیں تو موجود ہیں. دن کا آغاز ان کی دوستی سے یوں ہوتا اور شاید اس ناشتے میں وہ ٹونک موجود ہوتا
जो सर सैयद को बाकी के तमाम दिन बहुत मजबूत रखता और जी भर के काम करने में उनकी मदद भी करता। कुछ अरसे के लिए ज़ैनुल आबदीन अलीगढ़ छोड़कर रामपुर भी चले गए। तब उनकी सुबह बेनूर हो गई, जिसका जिक्र उन्होंने यूं किया कि वो सुबह उठकर पहले उन्हें याद करते हैं, बल्कि सबसे पहले उन्हें याद करते हैं, मगर महसूस करते हैं कि वह अब सब कुछ से, तमाम बातों से बेबस हो गए हैं। जी चाहता है कि किसी पर हाथ उठाएं, किसी पर गुस्सा करें, किसी को गालियां दें, मगर किसे? कि ये अख्तियार तो उन्हें सिर्फ अपने उसी एक जिगरी दोस्त पर था जो उनसे दूर हो गया था। और वो कहते, ज़ैनू तुम आ जाओ। ये प्यार भरा जुमला उनकी जिंदगी के उदास लम्हों की भरपूर अक्कासी करता है। ज़ैनुल आबदीन के दिल की कली भी तो मुरझाई मुरझाई सी थी कि 5 बरस के बाद वो अपने दोस्त के पास दोबारा आ गए। बज़ाहिर ये सब बातें मामूली सी हैं, मगर नहीं, ये बातें मामूली नहीं है। सर सैयद अपने काम करने के सिलसिले में इंसान नहीं, जिन थे, और जिन को जिंदा रखने के लिए उन्हें एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जिसे वो गालियां भी दे सके, बल्कि जिस पर हाथ भी उठा सके। ये अख्तियार और एतमाद उन्हें सिर्फ ज़ैनुल आबदीन के वजूद से मिलता था। हम सर सैयद के दौर का मुताला करें तो हम देखते हैं कि उनके मुखालिफिन उनके मुआफ़िकीन के मुकाबले में ज्यादा थे। सर सैयद को अपने काम के सिलसिले में मुसलसल चैलेंजेस का सामना रहता था। उससे निपटने के लिए उन्हें अपनी जात में से एक दूसरी जात चाहिए थी जिस पर वो अपना गुस्सा उतार सकें, अपना दुख बांट सकें। कोई दूसरा ऐसा तो हो जो उन्हें सुबह सवेरे आकर जगा सके, सही समझ सके, बगैर वजाहत के वो उन्हें समझ जाए। ज़ैनुल आबदीन में उन्हें वो दूसरी जात जो उनके अपने बदन में सरायत किए हुए थी मिल जाती थी। वो उनसे कुव्वत हासिल करते थे। उन्हें अंधेरे में उम्मीद की किरण नजर आती, तब वो उम्मीद की खुशी जैसा मजमून लिख पाते थे। ऐसा मजमून तहज़ीबुल अखलाक में लिख लेते जिससे वो दूसरे मुरझाए और मायूस जहन में कुछ करने की आरजू पैदा कर सके। वो अपनी कौम को तालीम भी दिलाना चाहते थे। उन पर अंग्रेजी छाप लगा दी जाती थी। जब वो छुरी कांटा उठाते तब वो तहजीब से गिरा दिए जाते थे। ऐसे में कहीं चुपके से दोस्ती काम आ जाती थी। ज़ैनुल आबदीन उनका हाथ थाम कर कहते होंगे, दोस्त डटे रहो, दोस्त डटे रहो। ये मशवरा सैयद अहमद को ये तमाम बातें सैयद अहमद को सर सैयद अहमद खान बना रही थी। इस लिहाज से जैसे सर सैयद बड़े सगीर के मुसलमानों के निजात दहिंदा हैं, ढके छुपे बेजुबानी की सूरत में ज़ैनुल आबदीन उनके आगे पीछे, दाएं बाएं, इधर उधर साए की सूरत में हर तरफ मौजूद रहे, जो उन्हें कुव्वत फराहम करते रहे। और खामोशी की आवाज में जैसे कहते रहे हों कि दोस्ती ऐसा नाता जो सोने से भी महंगा। और शायद इसीलिए सर सैयद कहते हैं, ज़ैनू तुम मुझे छोड़ कर ना जाना, मेरे मरने तक मेरे पास रहना। ये जुमला सर सैयद ने तो मोहसिनुल मुल्क तक से भी नहीं कहा था, जो उनके सच्चे साथी थे और जिन्होंने सर सैयद का हर बुरे और अच्छे हाल में साथ दिया था। सर सैयद ज़ैनुल आबदीन से पहले दुनिया से चले गए और ज़ैनुल आबदीन ने अपना अहद निभाया भी। न सिर्फ जिंदगी तक बल्कि बाद मर्ग उनके ही करीब अपना 2 गज जमीन का टुकड़ा अलाट करा लिया। और क्या खबर, वो अब भी अपने दोस्त को धीरे धीरे दिल ही दिल में दिलदही करते रहते हों और बताते हों कि दोस्त, मैंने तुम्हारी मजार सख्त गर्मी में छतरी लगाकर, खड़े होकर, खुली चारपाई पर बैठकर, इधर उधर चक्कर लगाकर तामीर कराई है।
मैं जब तुम्हारे पास आऊं तो मुझे मारना नहीं, मुझे गाली नहीं देना, बल्कि एक बार गले जरूर लगा लेना। दोनों कानूनदान पास पास सो रहे हैं और आज हम उन दोनों की दोस्ती, उनकी शख्सियत पर गुफ्तगू करने मुख्तलिफ शहर, मुख्तलिफ मुल्क से एक साथ जमा है। अजीब इत्तेफाक है कि शौकत बाग मुरादाबाद में दोनों की बीवियां भी साथ साथ सो रही हैं। इसे इत्तेफाक कहें, मोजज़ा कहें या दोस्ती की शिद्दत की एक मिसाल कहें। मैं कम इल्म बस ज़ैनुल आबदीन के बारे में इतना ही कह पाई हूँ। आप सब और खुसूसन जिल्लुर रहमान साहब का साथ इस मुज़ाकरे में मेरे लिए बहुत अहम है कि मेरा कद खुद ब खुद ऊंचा हो गया है। हम सब हिजरत जरूर कर गए हैं, लेकिन हमारे दिल में अब भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दिल साथ साथ धड़कता है। हमारे अमूबा कॉन्फ्रेंस हॉल में सर सैयद और उनके रफ़क़ा और उनके मावनीन की तस्वीर आविज़ा हैं और उन तस्वीर में ज़ैनुल आबदीन की खूबसूरत तस्वीर भी आविज़ा है। हम सब अली और हम सब अली के बच्चे और हम सब अमूबा के अराकीन रोज उधर से गुजरते हैं। रोज वहां से गुजरते हुए उन सब को अकीदत से सलाम करते हैं, उनकी मग़फ़िरत की दुआ मांगते हैं, उनके बड़ेपन को सलाम करते हैं और उन जैसा बनने के लिए थोड़ी बहुत कोशिश भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम वेबिनार के इख्तिताम पे आ गए हैं। जिल्लुर रहमान साहब को सुनना है और बस उससे पहले सर थोड़ा सा, क्योंकि पिछली बार वो आवाज़ नहीं जा पाई थी शायद प्रोफेसर अब्दुल हक साहब को, और वो भी मुझे दिख रहे हैं। तो सर क्या आपको आवाज़ आ रही है? क्योंकि इसमें लिस्ट में मुझे दिख रहे हैं प्रोफेसर अब्दुल हक साहब। मेरे ख्याल से शायद उनके इंटरनेट में कोई दिक्कत है, आवाज़ नहीं आ पा रही है उन तक। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, रेहान साहब यहाँ मौजूद हैं, मैं रेहान भाई से दरख्वास्त करूँगा, क्योंकि आप सर के साथ वहाँ मौजूद हैं, तो आप सर जितनी इजाज़त दें, जितना वक्त दें, आप 1 या 2 मिनट में इस बात को ख़त्म करते हुए, किताब का ज़िक्र करते हुए और सर को बुला लीजिएगा। रेहान भाई जी। हेलो, नहीं, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। नहीं, आवाज़ नहीं आ रही। जी अब आ रही है? हाँ, अब आवाज़ आ रही। जी, आवाज़ आ रही। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज मौलवी सैयद ज़ैनुल आबदीन रहमतुल्लाह अलैह का यौम पैदाइश है और आज 189 साल पूरे हो गए यौम पैदाइश। और हम लोग जिनमें मोहम्मद आतिफ हनीफ साहब और डॉक्टर आफ्ताब आलम नजमी और अमूबा लखनऊ की पूरी टीम मुस्तकिल पिछले साल 14 जून 2020 से मौलवी सैयद ज़ैनुल आबदीन रहमतुल्लाह अलैह पर मुस्तकिल मेहनत भी हो रही है और उन पर एक किताबचे लाने की तैयारी भी हो रही है। और ये हम लोगों की खुशनसीबी है कि आज हम लोगों के इस प्रोग्राम में जिस तरह की शख्सियात शामिल रही हैं, उनमें जो बड़े नाम हैं वो यकीनन इस का सेमिनार की कामयाबी की दलील है। जो हम कराची से प्रोफेसर नौशाबा सिद्दीकी साहिबा और डॉक्टर तैयबा आबदीन साहिबा जो अमेरिका से हैं, और हमारे इस प्रोग्राम की सदारत करते हुए प्रोफेसर पद्मश्री हकीम जिल्लुर रहमान साहब, बानी इब्न सीना एकेडमी, इन तमाम बुजुर्गान और हमारे मुकर्रिरीन जो
प्रोफेसर हजरात इंटेलेक्चुअल दानिशवर रहे, तो उन लोगों ने तफसील के साथ मौलवी सैयद ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह पर गुफ्तगू की है, और हम लोग इन्हीं बुजुर्गवार और इन्हीं दानिशवरों की सरपरस्ती में इंशाअल्लाह सितंबर में जो यौम वफात है मौलवी सैयद ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह का, उस पर हम लोग एक किताब लेके आएंगे, और हर मुमकिन कोशिश हम लोगों की है कि हम लोग इस पर कामयाबी के साथ उनके मिशन को, उनकी तहरीक को, और सर सैयद के साथ जो उनका वालिहाना ताल्लुक रहा है, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद में जो उनका कलीदी किरदार रहा है, उस पर नई नस्ल को बताने की कोशिश करेंगे, ताकि जो हमारे विरसे के तौर पर जो हमारे बुजुर्गान दीन की खिदमात हैं वो हम मंजर आम पर ला सकें। और इसी तरीके से मैं खुतबा इस्तकबालिया पेश नहीं कर सका था, लेकिन मैं अपने तमाम मेहमानों का, प्रोफेसर सऊद आलम कासमी साहब, प्रोफेसर सैयद हाशिद साहब, मोहम्मद अली जौहर साहब, और सगीर इब्राहिम साहब, और अमूबा के तमाम जिम्मेदारान, और जो लोग भी इस सेमिनार में शामिल हैं, और पद्मश्री प्रोफेसर हकीम जिल्लुर रहमान साहब, तमाम लोगों का हम इस्तकबाल करते हैं और उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हम लोगों के साथ इतना कीमती वक्त दिया। यकीनन ये सेमिनार की कामयाबी की जमानत है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बोलूं मैं? जी जी आवाज आ रही है मेरी? जी, आवाज आ रही है सर आपकी, आ रही है सर बिल्कुल, आवाज, जी साफ आवाज आ रही है। ख्वातीन और हजरात, मैं इस वेबिनार के मुंतज़मीन, खास तौर पर आतिफ हनीफ साहब, और मेरे पास बैठे हमारे कासमी साहब, और आफ्ताब आलम साहब, और दूसरे मुंतज़मीन का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मौलवी ज़ैनुल आबिदीन साहब पर इस वेबिनार का इनेकाद किया। देखिए, सर सैयद के रफ़क़ा में या सर सैयद तहरीक से वाबस्ता जो हज़रात थे, उन पर बहुत काम किया गया है। उन पर किताबें भी हैं, मज़ामीन भी हैं, लेकिन मौलवी ज़ैनुल आबिदीन साहब की शख्सियत पर या अलीगढ़ तहरीक से मुताल्लिक़ जो उनकी खिदमात हैं, उस पर कोई काम नहीं किया गया। कोई काबिल ज़िक्र काम हिंदुस्तान पाकिस्तान में नहीं किया गया। नौशाबा सिद्दीकिया मौजूद है, मैं उनसे ख़ास तौर पर कहूँगा कि वो पाकिस्तान में इस काम को आगे बढ़ाएं। और इन नौजवान दोस्तों ने मुझे बताया कि वो ज़ैनुल आबिदीन साहब पर एक मोनोग्राफ तैयार कर रहे हैं। तो इस वेबिनार में जिन लोगों ने अपने मकाले पेश किए हैं, इंशाअल्लाह वो मकाले उसमें शामिल किए जाएंगे। और ईरान की इस्तिलाह में मैं इस वक्त बहुत खस्ता हूँ। ईरान वाले जब आदमी बहुत थका हुआ होता है उसको खस्ता कहते हैं। एग्जीक्यूटिव काउंसिल की आज मीटिंग थी, इसमें मैं 11:15 बजे से 3:30 बजे तक रहा, और अब 2 घंटे से आपके साथ हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत खस्ता महसूस कर रहा हूँ। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ सेमिनार के मुंतज़मीन को, इस कामयाब वेबिनार के इनेकाद पर। इतने बहुत से लोगों को उन्होंने जमा किया, और ख़ास तौर पर तैयबा आबिदीन साहिबा जो उनकी पड़पोती हैं, उनसे ये अर्ज़ करूँगा कि आपके जो अइज़ा अलीगढ़ में रहते थे, सर सैयद नगर में, मेरी उनसे सन 1973-74 में मुलाकातें रही हैं। और ज़ैनुल आबिदीन साहब के बारे में अभी जिन लोगों ने बहुत सी बातें बताई, वो हमारे इल्म में इजाफे की हैसियत रखती हैं, इसलिए कि उनके बारे में बहुत कम मालूमात हम लोगों को हासिल है। मैं फिर मुबारकबाद देता हूँ, वक्त बहुत हो गया है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि सर आपने बताया कि वक्त वाकई ज़्यादा हो गया है, और हम सुनना तो कुछ और भी लोगों को चाहते थे, लेकिन अब वक्त भी नहीं है, मौका भी नहीं है। और हमारे साथ में डॉक्टर आफ्ताब आलम नजमी साहब, 1 मिनट के लिए जी उनकी गुफ्तगू हो जाए। प्रोफेसर अब्दुल हक साहब भी मौजूद हैं। आतिफ नहीं, वो 2 बार उनको शोएब भाई आवाज नहीं, उनका माइक ऑन हो गया है, इसको माइक उस वक्त वो था। 2 मिनट का वक्त मेरा ख्याल से। जी, आफ्ताब भाई आप वहीं पे हैं क्या? जी मैं हूँ यहीं। जी मैं बोलूँ आतिफ भाई? जी 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 जी
یہ پروگرام جو ہے یہ پچھلے سال بھی اس کا انعقاد اسی مقصد سے کیا گیا تھا کہ ایک بار ہم سر سید اور ان کے نامور رفقا کو یاد کریں اور ان کی جو بھی علمی اور ادبی سرگرمیاں رہی ہیں ان کو ہم ایک طریقے سے جو ہے ترتیب کی کریں، اس کو مرتب کر سکیں اور ایک کتابی شکل میں جو ہے اس کو ہم شائع کر سکیں۔ سر سید اور بھیم راؤ امبیڈکر ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی، ابن سینا اکیڈمی، ابوبا لکھنؤ، یہ تین بڑی جو سوسائٹیز ہیں، انہوں نے میرے نزدیک تو میں یہ کہوں گا کہ قابل قدر یہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ اس تحریک کے نمائندہ افراد جو ہیں ان کو ہم جو ہے ہر سال یاد، نہ صرف یہ کہ یاد کرتے ہیں بلکہ جو ہم ان پر پروگرام بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو جو ہے تحریری شکل میں مرتب بھی کرتے ہیں۔ اس دوران ہم نے کئی سیمینار منعقد کیے ہیں جس میں نیشنل اور انٹرنیشنل قسم کے جو ہے تمام سیمینار رہے ہیں، جن میں پروفیسر محمد زاہد صاحب اور مولوی سید زین العابدین صاحب اور سرفراز مسعود، عصمت چغتائی، ان سب پر جو ہے ہم لوگ پروگرام کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک انٹرنیشنل جو سیمینار ہم نے منعقد کیا تھا سر سید اور مہاتما گاندھی اور بھیم راؤ امبیڈکر کی قومی یکجہتی پر، اس کو بھی ہم نے جو ہے وہ انٹرنیشنل سیمینار تھا اور اس سے ہم لوگوں کو کافی جو ہے حوصلہ ملا تھا۔ اور اس طرح کے پروگرام کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اپنی وراثت کو یاد کریں اور اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں، اور یہی ہم تینوں سوسائٹیز کا بنیادی مقصد ہے۔ لہٰذا ہم تینوں جو ہے اس ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ میں اس خاص طور سے جو ہے فخر الدین علی احمد میموریل کمیٹی کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی اس پروگرام میں نہ صرف یہ کہ عملی طور پر حصہ لیا بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جس طریقے سے چاہیں اس پلیٹ فارم کو بھی یوز کر سکتے ہیں، اور انہوں نے ہر ممکن جو ہے ہمیں تعاون پیش کیا۔ میں تمام سوسائٹیز کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ 27 ستمبر کو ہم لوگوں کا ارادہ ہے کہ مولوی سید زین العابدین پر ایک مونوگراف جو ہے اس کا اجرا کریں ہم علی گڑھ میں ہی، اور انشاءاللہ وہ پروگرام جو ہوگا وہ بھی انشاءاللہ یادگار ہم اس کو بنانے کی کوشش کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ آفتاب بھائی۔ تو وقت اب ختم ہو چکا ہے، اگر سر اجازت دیں تو مجھے دکھ رہا ہے کہ سر پروفیسر عبدالحق صاحب آن لائن ہے اس وقت، تو مائک بھی انمیوٹ ہے۔ ذل الرحمان سر آپ ہیں وہاں پہ کیا؟ ہیلو، آواز نہیں آ رہی ریحان بھائی؟ جی اجازت ہے، انہوں نے کہہ دیا ہے، اگر کوئی ہے تو کر لیں وہ۔ جی اب میں 2 بار میں نے آواز دی لیکن کچھ انٹرنیٹ کی دقت تھی، تو ہمارے ساتھ اب مچھلی شہر سے پروفیسر عبدالحق صاحب موجود ہیں، جو کہ مجھے تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، پروفیسر ایمریٹس ہیں، دہلی یونیورسٹی سے ہیں، اور مچھلی شہر، علی گڑھ، علامہ اقبال، دلی، اردو، ان سب چیزوں پہ نظر رکھنے والے۔ تو سر آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس آج جو ہمارا موقع ہے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ پروفیسر عبدالحق صاحب، پروفیسر ایمریٹس، دہلی یونیورسٹی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور عزیزوں، یہ میری خوش بختی ہے کہ آج آپ کی اس مبارک محفل میں شریک ہوں، اور میں آپ دوستوں کو تہنیت پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک دیار مشرق کے ایک فرزانے کو آپ نے یاد کیا ہے، اور وہ فرزانگی جو سر سید کو ہی نہیں ہماری پوری ملی تاریخ کے لیے مائع ناز ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، اس میں کسی خوشگوانی کو دخل نہیں ہے۔ یہ علاقہ جو دیار مشرق کا ہے، علمی اور ثقافتی اعتبار سے اتنا زرخیز ہے کہ ہندوستان یا برصغیر کا کوئی خطہ اس دیار کے اس نایاب ذخیرے کا مد مقابل نہیں ہو سکتا۔ جونپور اور جونپور کے نواح کی جو علمی اور ثقافتی تاریخ ہے، اس میں مچھلی شہر کا نمایاں مقام ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ فتاوی عالمگیری کا ایک مرتب مچھلی شہر کا ہے، اللہ نظام الدین، اور جس خاندان کے یہ چشم و چراغ ہیں جن کا مذکور ہے یہاں،
ان کی علمی وجاہت، اس خاندان کی علمی وجاہت کا اگر ذکر ہو تو اس کے لیے وقت درکار ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے علمی ذخیرے سے ہی دنیا کا سب سے نایاب نسخے بے مثال حدیث نبوی المصنف کا قدیم ترین نسخہ برآمد ہوا، جسے مولانا حبیب الرحمان اعظمی نے مرتب کیا۔ یہ مچھی شہر کا نسخہ ہے۔ یہیں سے جونپور سے دیوان حافظ کا نسخہ برآمد ہوا، جو یہی مچھی شہر کا ہے۔ حافظ کی زندگی کا نسخہ ہے، جسے پروفیسر نذیر صاحب نے مرتب کیا۔ یہیں سے اس خاکسار نے مچھی شہر کے ہی نسخے سے تذکر الہی کی 3 جلدیں مکمل کی۔ دنیا میں کوئی واحد نسخہ کہیں اور بھی ابھی تک میری معلومات کے مطابق نہیں دستیاب ہو سکا، وہ نسخہ بھی جونپور کا ہے۔ اور اس طرح کے 1-2 نہیں، ابھی دیوان غالب کا ایک نادر نسخہ اس خاکسار نے مرتب کیا، جسے گورنمنٹ آف انڈیا نے شائع کیا ہے، وہ بھی اس سے دیار کی دین ہے۔ میں یہ عرض کروں اور یہ فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ مچھی شہر اور نواح مچھی شہر کے علمی خدمات یا علمی فرزانگی میں کوئی اور خطہ اس کا حریف نہیں ہو سکتا۔ آپ کو یاد ہے کہ علمی ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے 4 ادیان یہیں سے پنپے ہیں، یہیں پروان چڑھے ہیں۔ اور علمی ثقافت کی دوسری تاریخیں دیکھیں کہ آپ رامائن کی تخلیق کہیں ہوتی ہے، پدماوت کی تخلیق کہیں ہوتی ہے، اور فتاوائے عالمگیری کی ترتیب یہیں ہوتی ہے، اور تفسیر رشیدی بھی یہیں مرتب کی جاتی ہے، جو خانقاہ رشیدیہ کی یادگار ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی خانوادے کے چشم و چراغ ہیں مولانا زین العابدین صاحب۔ اور میں آخری بات یہ کر رہا ہوں کہ علی گڑھ اور سر سید کی تحریک کی پوری تاریخ میں 2 دیوانے ایسے ہیں جنہوں نے اپنا وطن، اپنا سب کچھ علی گڑھ کی خاطر نثار کیا ہے، مولانا زین العابدین صاحب اور دوسرے پروفیسر رشید احمد صدیقی۔ پروفیسر رشید احمد صدیقی دوسرے شخص ہیں جن کا تعلق جونپور کے دوسرے نواح مڈیاہوں سے تعلق ہے۔ جس طرح انہوں نے علی گڑھ کو چاہا ہے، جس طرح بے اختیار عشق کیا ہے، جو ان کی وابستگی ہے، اور علی گڑھ کو جس طرح انہوں نے دنیا کے تمام نصابات میں شامل ہونے کا، اردو نصابات میں شامل ہونے کا اعزاز بخشا ہے، کوئی دوسرا ان کا حریف نہیں ہے۔ ان دونوں شخصیات ناز ہے، اور ہم آپ دوستوں کو تہنیت پیش کرتے ہیں کہ آپ نے ان دونوں اور مشرق کی خدمات کے اعتراف کا جو آپ نے حوصلہ پیدا کیا ہے، وہ بے پایاں اور بے مثل ہے۔ میری دعا ہے کہ آپ کی یہ کاوش برابر ہو۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ سر۔ ہمارے پاس سر 5-10 منٹ اور ہیں، اگر آپ چاہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ سر موجود ہیں تو ہم اس وقت کا اور موقع کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو مطلب مجھے لگتا ہے کہ جو حضرات یہاں پہ رہنا چاہیں، ویسے تو وقت ہو چکا ہے، وہ رک سکتے ہیں، لیکن ہم سر تھوڑا سا اور سننا چاہتے ہیں۔ آپ اس پہ کچھ اور اگر روشنی ڈالنا چاہیں علی گڑھ موومنٹ کے حوالے سے کچھ بھی۔ میرے عزیز، یہ قصوں میں گفتگو کا جو سلسلہ بھی خوب ہے، لیکن اچھا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ شاہ ولی اللہ نے اپنے قصیدے میں جونپور کی تعریف کی ہے۔ ان کے الفاظ ہیں: من جونپور اذا حبت بریاہ رزن منہا تواترت الدنیا وما فیہا۔ جونپور سے جو علمی خوشگوار ہوائیں چلتی ہیں، وہ ساری دنیا کو معطر و معمر کرتی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جونپور کی جو خدمات ہیں، میں نے ابھی کہا تھا، میں دہرانا چاہوں گا کہ جونپور کی علمی اور ثقافتی خدمات میں بر صغیر کا کوئی خطہ اس کا ہمسر نہیں ہو سکتا۔ اور یہ فخر اور اعزاز جو ہے، یہ مشرقیوں کو حاصل ہے کہ آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے۔ میں آج اس علمی تسلسل کرنا چاہوں گا کہ ہندوستان میں آج بھی کوئی ایک ایسا ضلع نہیں ہے، یعنی گویا آج 2021 میں، کہ جس ایک شہر میں مسلمانوں کے 3 PG کالج۔ میں بڑے اعتماد سے کہہ رہا ہوں، چونکہ اس پیشے سے وابستہ ہوں، کہ ہندوستان کے کسی ضلع میں، یہ ضلعی شہر میں، مسلمانوں کے 3 PG کالج نہیں ہیں۔ ویسے چھوٹا سا ضلع ہے، مگر وہاں 6 ڈگری کالجز ہیں، اور درجنوں ہائر سیکنڈری، سینئر سیکنڈری اسکول ہیں جو مسلمانوں کے قائم کردہ ہیں۔ اور اس کی تہذیبی میراث آپ ذرا دیکھیں کہ
यूनिवर्सिटी बन चुकी है। लेकिन इन सब से कतई नज़र मैं ये आपसे अर्ज़ करूँ तो बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि शम्स बाज़गा जैसी इस्लामी अलहियात पर किताब कहीं नहीं लिखी गई। ये मुल्ला महमूद जौनपुरी की यादगार है, जिसको पढ़ने के लिए इकबाल ने अपने ख़त में अपने इस्तराब क़ल्बी का जिक्र किया है, उसको पढ़ने और उसको चाहने का जिक्र किया है, और सिलसिले ज़मान व मकान से उससे मुतालिक करने के लिए सैयद सलमान नदवी को आमादा किया कि वो किताब मिल जाए। तो यही नहीं, अल्लामा ने अपने खुतबात में मौलाना रशीद गंगोही का जिक्र किया है, बल्कि खुतबे से 5वें खुतबे का आगाज़ किया है उनकी इबारत से और उनके कौल से। आप अंदाज़ा लगाएं कि पूरे अलीगढ़ में किसी को ये शरफ और सआदत नहीं मिल सकी जो अल्लामा ने रशीद अहमद सिद्दीकी को दी। सर सैयद का घराना है, बहुत से रुफ़क़ा हैं, बहुत से अहबाब हैं, लेकिन रशीद अहमद सिद्दीकी से डॉक्टर इकबाल की जो निस्बतें हैं वो किसी और के लिए नविश्ते तकदीर न बन सकी। आप अंदाज़ा लगाएं कि उर्दू के तमाम प्रोफेसरों में हमारी खुशबख्ती है कि आज ये हमारा शोबा, पूरा अलीगढ़ का शोबा मौजूद है। तकरीबन उर्दू के पहले प्रोफेसर हैं जिन्होंने अल्लामा इकबाल पर उनकी ज़िंदगी में 1926 में 2 मकाले लिखे। ये किसी उर्दू वाले को या किसी और फारसी वाले को या किसी और भी उस्ताद को ये शरफ हासिल न हो सका जो रशीद अहमद सिद्दीकी को हासिल हुआ। और यही नहीं, जो उनके करीबी मरासिम हैं उनसे भी हम बाखबर हैं। और यही नहीं, यही खानवादा है कि जो अलीगढ़ से अल्लामा इकबाल को इकबाल की निस्बतों और उनकी करम फरमाइयों का रास मसूद का जिक्र तो आता है इकबाल के मुताले में नागुज़ीर है। लेकिन मैं यहाँ अर्ज़ करूँ कि सर सैयद को सर सैयद बनाने में जो नुक्ता आगाज़ है वो मौलाना ज़ैनुल आबिदीन का है, जिसका ताल्लुक गाज़ीपुर से है। अगर ये दोनों गाज़ीपुर में न होते तो साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम कैसे अमल में आता? मैं ये नहीं कह सकता कि ख्याल किसका है, लेकिन इन दोनों के मुश्तरक ख्याल ने, अभी एक हमारे अजीज़ ने इस बात पर इशारा किया है कि गाज़ीपुर का वो खित्ता है जहाँ दोनों की मुलाकातें होती हैं, दोनों हम मनसब हैं, दोनों हम ख्याल हैं, और दोनों के ख्याल या तख़य्युल की दुनिया से एक नई चीज़ पैदा होती है। गोया अलीगढ़ की पूरी तहरीक का जो नुक्ता आगाज़ है ये साइंटिफिक सोसाइटी है, और इस साइंटिफिक सोसाइटी की इब्तिदा जो है वो दयार शर्क़ की देन है। और आज गाज़ीपुर और मछली शहर में करीबी रिश्तेदारी यानी क़राबतदारियाँ हैं। मौलाना उमर जाफरी का जो घराना है, इनके कुतुब खाने में मौलाना नवाब अलम जो गाज़ीपुर के, उनकी मसनवियों के 2 मखतूते मौजूद जो यहाँ मौजूद थे और मैंने उनको देखा है। तो गाज़ीपुर और मछली शहर चूँकि जौनपुर के ही दोनों ज़िले हैं, मिले हुए हैं, तो इनमें बड़ी क़राबतदारियाँ थी। और मौलाना ज़ैनुल आबिदीन मरहूम का जो घर है, जो अब ज़ाहिर है कि सिर्फ खंडहरात हो गए हैं, नए मकान बन चुके हैं, ये अजीब व गरीब इलाका है। या यूँ समझिए इलाहाबाद से जौनपुर की जो कदीमी जो शाहराह है, उसी शाहराह पर यह कस्बा आबाद है और इंतहाई ज़रखेज़। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि हिंदुस्तान में गुलाबों की काश्त का ये सिलसिला कहीं नहीं मिलता जो जौनपुर मिलता है। और यही गाज़ीपुर है जहाँ से इनकलाब बर्पा होता है कि वो अफयून की काश्त पर, नील की काश्त पर, जो पूरे हिंदुस्तान का एक मरकज़ तवज्जो बनता है। तो ये इलाका ज़रखेज़ी के एतबार से भी, इल्मी सकाफ़त के एतबार से भी, और मैं आपसे करूँ कि अदबी एतबार से भी जितना ज़रखेज़ है, मैं ये कहने में कोई आर मुझे नहीं है कि आज भी इल्म की फरमारवाई इसी, यानी कम से कम उर्दू के ताल्लुक से इसी इलाके के हाथों में। और हमें आपको ये मालूम है कि यही इस इलाके की ज़रखेज़ी या देन है कि यहाँ से 6 वज़ीर आज़म हिंदुस्तान में पैदा हुए। और यही नहीं, आज जितने कॉलेज, जितने स्कूल, जितने इदारे, अभी मैं जिक्र कर रहा था, अब आप जौनपुर को देख लें कि यहाँ जो मदारिस हैं, गुरानी के मदरसा अब कायम हुआ, जामा मस्जिद का जो इदारा है, जो बड़ी मस्जिद का जो इदारा है, और आसपास के जो दूसरे इदारे हैं, इन इदारों की बरकतों ने इस पूरे इलाके को एक इल्म की चिराग नहीं बल्कि इल्म की कंदील रोशन के लिए मामूर किया है। गर्ज हमें इसका जायज़ा
لینا ہے اور لینے کی ضرورت ہے. یہ آپ نے جس نیک کام کا آغاز کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ جیسے ادارے اور نوجوانوں کے یہ اچھی سوچ اور حوصلہ مندی کی دلیل ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ بقول اقبال کی وہی جمع ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا. تو اب یہ قبیلے کی آنکھ کی تازگی اور توانائی بننے کے لیے آپ جیسے جیانوں کی ضرورت ہے. شکریہ. بہت بہت شکریہ سر. یہ جو آپ نے پہلو بتایا شاید یہ واقعی ہم لوگوں تک نہیں پہنچ سکتے تھے، اور آپ نے ظاہر آخر میں علامہ اقبال کا ذکر کیا. تو علامہ اقبال نے ہی علی گڑھ کے لیے جو کہا تھا کہ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درمند کا طرز کلام اور ہے. تو اسی کے ساتھ ہم اس پروگرام کے کلائمیکس پہ آ چکے ہیں، ختم ہو رہا ہے. اور ہمارے ساتھ یہاں بہت ہی سینئر حضرات سید شعیب صاحب موجود ہیں جو کہ اموبہ لکھنؤ کے سیکریٹری ہیں. تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جو ہم پچھلے 2-3 گھنٹے سے اس ویبینار کو چلا رہے تھے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، جو لوگوں نے بیچ میں چھوڑ دیا ہے یا جو بعد میں اور بھی چاہیں گے تو ہم اس کی ریکارڈنگ بھی جو ہے وہ پیش کر دیں گے، اور باقی یہ یوٹیوب پہ آ جائے گی. تو شعیب سر سے درخواست ہے کہ آپ آئیں اور یہاں پہ ووٹ آف تھینکس کے جو ہے آصف بھائی آدھے منٹ میں ایک بات کہہ دوں معذرت جی بالکل بالکل بالکل. تمام شرکائے سیمینار اور جو ذمہ داران ہیں اور جو مولوی سید زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے چراغ اس سیمینار کا حصہ ہیں، تو ہم لوگ بڑے فخر کے ساتھ ان کو آج یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ضلع جونپور میں شاہ گنج تحصیل کے پاس پچھلے سال ہم لوگوں نے تقریباً 9.5 بیگھے زمین ایکوائر کر لی گئی ہے، اور اس میں مولوی سید زین العابدین ریلیجیس اسٹڈیز سینٹر اور پروفیسر رشید احمد صدیقی لائبریری کا قیام باقاعدہ نقشہ وغیرہ فائنل ہو گیا ہے. اور اس پچھلے مہینے ایک آدمی بھی پچھلے مہینے وہاں پر 10,000 روپیہ سیلری پہ ایک آدمی بھی ہم لوگوں نے رکھ دیا ہے، اور اس کے سرپرست جو ہیں شکیل احمد صبرادی بحرین میں موجود ہیں، جو ان تمام ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دے رہے ہیں. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ. بڑا کام ہے واقعی ریحان بھائی. تو اب میں سید شعیب صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ یہاں پہ آئیں اور ووٹ آف تھینکس جو ہے، اور یہ جو پچھلے 2 گھنٹے سے ہمارا ویبینار چل رہا تھا، جیسے میں نے بتایا بھی کہ اس کی ریکارڈنگ بھی مل جائے گی یوٹیوب پہ، تو یہاں پہ ووٹ آف تھینکس جتنے بھی حضرات یہاں موجود ہیں وہ پیش کریں. سید محمد شعیب صاحب، سیکریٹری اموبہ لکھنؤ. بہت بہت شکریہ عاطف. السلام علیکم سب کو. وعلیکم السلام. AMU اولڈ بوائز ایسوسی ایشن لکھنؤ کی گزشتہ کئی برسوں سے یہ کوشش رہی ہے کہ نہ صرف سر سید احمد خان بلکہ ان کے رفقا و علی گڑھ سے منسلک دیگر مشہور شخصیات کو نہ صرف یاد کیا جائے بلکہ ان کی حیات و خدمات کو منظر عام تک لایا جائے تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں اس سے مستفیض ہو سکیں. اس کوشش میں ہمارے ساتھ سر سید اینڈ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی علی گڑھ، سبرحد ایجوکیشنل کلچرل سوسائٹی جونپور اور ایکسٹرا آرڈینری لائف جیسی تنظیموں کا اشتراک ہو جانے سے الحمدللہ اس کی رسائی دور دور تک ہو گئی ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف کو یاد رکھیں، اور بہت ممکن ہے کہ ان کا نقش قدم ہمارے لیے راہ نجات بن جائے. خواتین و حضرات، کووڈ کی سب سے بڑی نگیٹیوٹی ہے اس کا پازیٹیو ہونا، مگر اس کووڈ نے دنیا کو کتنا چھوٹا کر دیا. اب آپ ہی لوگ دیکھیے، آج کے اس پروگرام میں دنیا کے مختلف ممالک سے لوگ شریک ہیں، اور ایسی شخصیات مقررین کی صف میں موجود ہیں کہ جن کی تعریف کے لیے فراق کا بس ایک ہی شعر کافی ہے. آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گی ہم اسرو، جب بھی ان کو دھیان آئے گا تم نے فراق کو دیکھا ہے. ایسی ہی گراں قدر شخصیات پدم شری حکیم سید ذل الرحمان، پروفیسر نوشابہ صدیقی، پروفیسر عبدالحق، پروفیسر سعود عالم قاسمی، پروفیسر سید محمد ہاشم، پروفیسر محمد علی جوہر،
प्रोफेसर सगीर इब्राहिम के हम तहे दिल से मशकूर व ममनून हैं कि आप तमाम शख्सियात ने इस प्रोग्राम में शिरकत फरमा कर इसे यादगार बना दिया। मौलवी सैयद ज़ैनुल आबिदीन के खानवादे से मुताल्लिक़ मोहतरमा तैयबा क़िदवाई का भी ममनून व मशकूर हूँ, जिन्होंने न सिर्फ इस वेबिनार में शिरकत की बल्कि मौलवी ज़ैनुल आबिदीन के ताल्लुक़ से मालूमाती गुफ्तगू। डॉक्टर रेहान अख्तर कासमी, आतिफ हनीफ और डॉक्टर आफ्ताब आलम नजमी को शाबाशी के साथ साथ एक उम्दा प्रोग्राम के इनेकाद के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। तमाम सामीन कराम का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत की। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब भाई। तो अब इसी के साथ हम इस वेबिनार को यहाँ पे ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह कल तक इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो यूट्यूब पे आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।